کسی نے پوچھا تھا آپ نے کبھی شیطان کو برا نہیں کہا؟ آپ نے کہا کیا کروں، رحمان کی تعریف کرنے سے چھٹی ہی نہیں۔ سمجھے؟ آؤ اختلافات کی دنیا سے نکلو، سمجھے، آؤ محبت کی باتیں کریں انشاءاللہ۔ بولے سنیں ہاں، ایک مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھیں ذرا باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ سوال سمجھ لیا؟ ہاتھ اٹھا کے بولے بھائی سوال سمجھ لیا، درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کتنی؟ ابھی جن جن لوگوں نے درود پڑھا ہے وہ جواب دیں۔ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ جو ذہین چہرے ہیں ابھی دکھائی دیں گے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ دونوں کا زمانہ نہیں سمجھے آپ؟ یہ بتائیں کہ 200 سال پہلے یہ سنول کے، پڈرونا کے، کشی نگر کے، گورکھپور کے، سیوان کے، چھپرا کے علاقے میں آ کے انتقال کر گئے، کیا ان کے نام سے کوئی خط بھیجیں گے؟ جلدی بولو بھائی، نہیں بھیجیں گے۔ پوچھے بولے نہیں بھیجیں گے۔ کیوں؟ جہاں سے جواب آنے کی امید نہ ہو وہاں خط نہیں بھیجے جاتے۔ تو جب آپ کی نظریات میں یہ چیز راسخ ہو گئی ہے کہ سلام وہیں کیا جائے جہاں جواب آنے کی امید ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ 1500 سال پہلے حضور تو مکہ شریف میں آئے، مدینہ پاک میں گنبد نور کے سائے میں شیخ منصور قلاؤنی کے بنائے ہوئے گنبد شریف کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ہم یہاں سے درود پڑھیں گے۔ درود پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا آپ اور حضور دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا کریں؟ ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، ہم درود نہ پڑھیں؟ تو واصف علی واصف کہتے نا 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 نا، یہ سچ ہے کہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ جس کا عقیدہ ہو وہی بولے گا سبحان اللہ۔ یہ حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں، حضور تو جس کا عقیدہ ہو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے عقیدہ ہے۔ جو کہتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس سے کہہ دو کہ تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے، تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے۔ سبحان اللہ۔ اگر جاننے کی بات آئے گی تو اتنی باتیں ہوگی کہ آپ کی زلفیں دراز ہوگی خوشیوں سے۔ حضور جانتے کیا کیا ہے؟ حضور کی بیوی کا نام امی خدیجہ ہے، ان کے شکم نور سے مخدومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور مخدومہ کائنات حضرت کی جدہ مخدومہ پیدا ہوئی، اور ان کے شکم سے جناب قاسم اور جناب عبداللہ پیدا ہوئے۔ یہ 6 اولادیں امی خدیجہ کے شکم سے پیدا ہوئیں، اور 2 بیٹے حضور کے جو ان کے شکم سے زمین پہ تولد پذیر ہوئے، دونوں کا انتقال مکہ شریف میں ہوا جہاں امی خدیجہ آرام سمجھ رہے ہیں، وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ ایک دن امی خدیجہ حضور کی بیوی ہیں، اپنے شوہر آقا کریم سے پوچھتی ہیں دیکھیں حضور جانتے کتنا ہے، سرکار مجھے بتا دیں میرے بیٹے جو تھے انتقال کر گئے وہ کس حالت میں ہیں۔ سوچو میں نے کیا کہا، بے وجہ ہنگامہ نہیں کرنے کا، ٹھیک ہے، باتیں سمجھیں اور سمجھائیں، چیخو پکار کے ساتھ میں آپ سامعین کی سماعتوں پہ اتنا لوڈ نہ بن جائیں کہ ان کو دشواریاں پیدا ہونے لگے، بیماریاں پیدا ہو جائیں۔ آئیے محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ امی خدیجہ حضور کی بیوی ہیں، پھر سے ریورس کرتا ہوں، آپ نے اپنے شوہر حضور سے پوچھا آقا میرا بیٹا آپ کا بیٹا تھا، آپ کا بھی تھا، وہ بچپن میں انتقال کر گیا، آپ مجھے یہ بتا دیں وہ کس حالت میں ہے۔ کیا مطلب؟ حضور کی بیویاں بھی جانتی ہیں کہ مرنے والے کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے تو حضور ہی دے سکتے ہیں۔ اگر حضور اللہ کی عطا سے علم غیب کا انکار کر دو گے تو اللہ کا ایک ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، ایک ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، بس ایک بات درمیان میں آ گئی، سن لیں بات کیا ہے۔ وہ اس ٹاپک ہے جس کی ہیڈنگ پڑھی ہے آپ نے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں کہ حضور میرا بیٹا کہاں جو انتقال کر گیا؟ جواب دوں؟ کتنے لوگ اسے لکھ کر کے اپنے ذہن کی میموری میں سیو کریں گے؟ سنیں، حضور فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ یہ باتیں اس زبان سے کہی گئی جس زبان سے نکلنے والی باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے، اور اسی زبان کی تصدیق سے پھر قرآن کہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔
کیا کہا حضور نے؟ وہ کہاں ٹہل رہا ہے؟ بولو بھائی، بولتے رہو، جنت میں۔ جنت کہاں ہے؟ بات مکہ شریف کی ہے۔ امی خدیجہ کا مکان مروہ پہاڑی کے قریب ہے۔ جنت کیا صفا کے پاس ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سمجھے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ بیٹا تیرا خدیجہ وہ، بولو بھائی، سمجھے جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو جنت کہاں ہے؟ مروہ پہاڑی کے قریب بات ہو رہی ہے، تو کیا جنت صفا پہاڑی کے پاس ہے؟ جنت کا کیا کعبے کے اندر ہے؟ جنت کیا زمزم کے کنویں کے پاس ہے؟ جنت کیا پیر حکیم کے پاس ہے؟ جنت کیا وہ پرنارا شریف جو کعبے کے اوپر لگا ہوا ہے 2.25 میٹر کا، اس کے پاس ہے؟ جنت کہاں ہے؟ مزدلفہ، عرفات، مینا میں پیر طوا کے پاس ہے، پیر غرض کے پاس ہے، پیر روما کے پاس ہے؟ مجھے بتائیں جنت کہاں ہے؟ وادی بدر میں کہاں ہے؟ موبائل کے ذریعے سے کسی عظیم شخصیت کی گفتگو سننا اور جنت کا ایرو ناپنا تو پتا چلے گا جنت تو کئی ہزار سال کے فاصلے پر ہے، کئی ہزار سال کے فاصلے پر ہے، نچوڑ کہتا ہوں۔ اور حضور نے مکے کے جزیرے پر بیٹھے بیٹھے بتا دیا تیرا بیٹا کہاں ٹہل رہا ہے؟ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تیرا بیٹا جنت میں۔ آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جواب پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھیک، لیکن حضور نے اس سوال کو میرے اور آپ کے حساب سے ایک جملہ آگے کہہ کے اور مشکل کر دیا۔ ہمارے اور آپ کے حساب سے مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ حضور نے جملہ کہا، دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ زندہ باد اللہ اللہ اللہ، کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اگر پاور نہ تھا تو حضور نے کیوں کہا؟ اس کے بعد حضور کی بیوی نے کیا کہا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ اتنی ہماری میموری کام کہا کرتی، ہینگ کر جاتی۔ حضور کی بیوی امی خدیجہ نے کیا کہا؟ دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا نا 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 حضور نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے۔ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حدیث صاحب کہتے ہیں خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ یہ کیا بات ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے؟ حضور تو تمہارے گزرے ہوئے 7 نسلوں کے اجداد کے ناموں کو جانتے، حضور تو جنتیوں جہنمیوں کے نام کو جانتے۔ میرے آقا کیا کہا کہ تم حضور کے دور میں نہیں تھے لیکن حضور تو تیرے دور میں۔ واصف علی واصف نے جیسے کہا، اس نے کہا بابا حضور کا یہ زمانہ ہے؟ بولے بالکل حضور کا یہ دور ہے۔ بولے کیسے؟ پروف کیا ہے؟ دلیل دیجیے، اندھی مت ماریے۔ تو واصف علی واصف کہتے ہیں بہت رائٹ ٹائم چاند نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، بغیر پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے، وہ ہے کون؟ شاعر کہتا ہے ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان۔ حضور ہی کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہے۔ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ریورس کرتا ہوں، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب آپ بتائیں کیا سوال ہے؟ سب کی آواز نہیں آئی۔ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ علماء کرام کی بارگاہ میں ادب سے اور غوث پاک کے بیٹے کی جوتی میرے سر کا تاج۔ دیکھنا کون کون مچلتا ہے۔ یہ قصہ کہانیاں جیمز بانڈ کی فلم کا چیپٹر نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی گفتگو ہے جو ہمارے اعتقاد کے بازوؤں کی مچھلیوں کو زندگی عطا کرتی ہے۔ کہا گیا کہ حضور پر درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ وہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ حضوری کی نشانی ہے، یہ حاضر باش ہونے کی نشانی ہے۔ 3500 کلومیٹر کا فاصلہ، آپ ادب سے درود پڑھیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حضوری کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔
تو پھر رہو گے کہیں بھی، لیکن نظر آؤ گے کہیں بھی، رہو گے حضور کی بات انشاءاللہ کہہ دیں۔ پوچھا گیا کہ درود کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر درود پڑھا کرو تو سر جھکا لیا کرو۔ ایک بڑا پرائیویٹ طریقہ بتاتا ہوں، سر جھکا لیا کرو اور اپنے سینس کو، اپنی آنکھیں یا اپنے خیالات کو، پلکوں کو ہلکا سا بائیں طرف آپ جھکا لیا کرو۔ بائیں طرف ادھر پسلیوں کے نیچے دل ہے، دل، ہارٹ جسے کہتے ہیں، یہ علماء قلب کہتے ہیں، ہندی میں اسے ہردے کہا جاتا ہے، دل دل دل، حضور نے اسے بادشاہ کہا، سمجھ رہے ہیں؟ تو صوفی صاحب فرماتے جب درود پڑھا کرو تو اپنی گردن جھکا لیا کرو ہلکی سی بائیں طرف، اور پھر درود پڑھا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہتے جب تمہاری زبان کی آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور تک پہنچے گی۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب ایک بات یہ بھی اندھی نہیں ہے، اب پوچھا گیا پھر، بولے 40 دن تک اگر تم نے اس طریقے سے درود پڑھ لیا، 14 اپریل ہے، اس کے بعد کی جو تاریخ 40 دن کے بعد بنتی، آپ اسے لکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ اگر اس طریقے سے معتب انداز میں درود پڑھنے کی عادت پڑ گئی نا، تو 40 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کے دل میں، سینے کے اندر یہاں پر میٹھا میٹھا درد ہوگا۔ جب یہ درد پیدا ہونے لگے تو یقین کر لینا کہ میرا درود حضور کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانا۔ لیکن یہ وہ راز ہے جو ٹوٹے ہوئے آئینے کو جوڑتا ہے۔ پڑھیے بڑے ادب اور احترام سے اسی انداز میں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ تھوڑی سی گفتگو ہے قرآن شریف میں، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام۔ اونچی بولیں، سب سے بہتر دین۔ بہت سارے میرے ہندو بھائی بھی بیٹھے ہوں گے یا میری باتوں کو سنتے ہوں گے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سنیں، میں شاید انہی کو سنانے کے لیے آیا۔ میں آج اور آپ کے بھی ذہنوں میں یہ راسخ کر دوں، بٹھا دوں کہ وہ جو اسلام، جو دین ہمارے پاس ہے، جو ہم خود ساختہ جس سے بہت سارے رسموں کے موجد بن گئے ہیں، حقیقت میں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو غریب نواز لے کے آئے، دین وہ ہے جو مارہ شریف کی بڑی سرکاروں نے دیا، دین وہ ہے جسے سرکار مخدوم سمنہ لے کے آئے، دین وہ ہے جسے سرکار مدار اعظم وارث پاک اور بریلی کے تاجدار سرکار میر محمد فاتح بالگرام شریف دعوت الصغریٰ لے کے آئے تھے۔ وہ دین کیا تھا؟ آج تو بہت ساری چیزیں ہم نے آزادی میں اسے ڈال دی ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، سب سے بہتر دین، سب سے بہتر دین کس معنی میں؟ گوشت کھانے کے معاملے میں، لڑائی جھگڑے کے معاملے میں، زمین پہ قبضہ کرنے کے معاملے میں، پلاٹنگ کرنے کے معاملے میں، بہن غریب ہے تو اسے لات سے مارنے کے معاملے میں، سادات کرام کی توہین کرنے کے معاملے میں، نا 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 نا، ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ اسلام اگر سب سے بہتر دین ہے تو اس کا بیس، اس کا ریجن، اس کا سبب کیا ہے؟ سنیں گے تھوڑی سی باتیں۔ آج دنیا میں بے چینی پائی جا رہی ہے، 195 ملک ہے، کنٹریز ہیں، 193 کو اقوام متحدہ نے ایکسپٹ کیا ہے، 2 کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کے علاوہ ہزاروں ہزار جزیرے ہیں، ٹاپو ہیں، آدی واسیوں کی بستیاں ہیں، جن کے بارے میں دنیا کے کسی بھی ملک کے حکمرانوں کو خبر نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لو سب کو میرا پروردگار پالتا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ الحمدللہ رب، دنیا میں اتنے ملک ہیں اور ان ممالک میں کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندوازم کا فالوور ہے، کوئی بودھسٹ ہے، کوئی جینسٹ ہے، کوئی لادینیت کا شکار ہے۔ اس کے نزدیک کوئی خدا نہیں، اپنی مرضی سے بارش ہوتی ہے، اپنی مرضی سے پیڑ اگتے ہیں، جمادات، نباتات اپنے سسٹم پہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، بچے اپنی مرضی سے بڑے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسے لادینیت کا شکار۔ اور ایک ڈپارٹ ہے جو سیکولرزم کا تعلق ہے، وہ برابری کی بات کرتا ہے، ایک جمہوریت کا قائل ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ پوری دنیا میں ان تمام تر مسالک کے درمیان سب سے بہتر دین کیوں ہے۔ ابھی لندن میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں جارج برنارڈ شاہ کو بلایا گیا تھا۔ یوٹیوب میں آپ اس کا نام سرچ کیجئے گا، جارج برنارڈ شاہ۔ لوگ کہتے ہیں 200 لوگوں کا دماغ اکٹھا کر دیا جائے تب جارج برنارڈ شاہ کا ایک دماغ بنتا تھا، اتنا ذہین آدمی تھا۔ وہ سیمینار تھا، ایک کانفرنس تھی، ایک پیلس میں ہو رہی تھی، اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، سارے لوگ غیر مسلم تھے۔ اور ٹاپک کیا تھا بتا دوں؟ آج کے جلسے کا ٹاپک کیا ہے؟ خواجہ ہند کانفرنس۔ کیا ٹاپک ہے؟ اور اس کانفرنس کا ٹاپک کیا تھا؟
دنیا میں سکون کیسے قائم ہے. بڑی افراتفری ہے. کہیں اورنگزیب سے لے کر کے بابری مسجد تک، کہیں حیدرآباد سے لے کر کے شیواجی تک، کہیں شیواجی سے لے کر کے احمد آباد تک. عجیب و غریب بے چینی پائی جا رہی، آپس میں اختلاف اختلاف اختلاف. یہ بیماریاں جو آج پیدا ہوئی ہیں انگریزوں کی دین ہے. آئیے محبت کی بات کرتے ہیں. سرکار محبوب الہی سے کسی نے کہا حضور ایک شخص مجھ سے بڑی نفرت کرتا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک دوا ہے. کہا جلدی مجھے دے دیجیے. کہا وہ دوا ہے محبت کرو. زندہ باد. کیا کہا؟ محبت کرو. اس نے کہا حضور اگر یہ دوا بھی کام نہ کرے تو؟ کہا دوا تو یہی ہے، ایسا کرو تھوڑی سی مقدار اور بڑھا دو، تھوڑی سی اور محبت کرو. سمجھ رہے آپ؟ ہم اختلافات کے بھنور سے نکلیں. سرکار بابا فرید گنج شکر پاک پٹن شریف میں آرام کر رہے ہیں. یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لاڈلے ہیں، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے دادا ہیں، صابر پاک اور محبوب الہی کے پیر کامل ہیں، اور غریب نواز کے پوتے ہیں، شیخ عثمان ہارونی کے پر پوتے ہیں. لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر، ساہیوال سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر آرام کر رہے ہیں. ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے آپ کو اتنی بڑی قینچی گفٹ کے طور پر پیش کی. کہا حضور اسے قبول فرمائیے. آپ نے قینچی دیکھی، کہا اسے رکھ دو. پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے ایک سوئی اور ایک دھاگے کا ٹکڑا دیا. کہا حضور اسے قبول فرما لیں. کہا کیا ہے یہ؟ کہا سوئی ہے اور دھاگا ہے. آپ کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگائے. کیا گفٹ لے کے آئے ہو؟ کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ وہی مبارک ہو، اللہ اس کا بدل عطا فرمائے. کھڑا ہو گیا قینچی والا. اس نے کہا بابا معاف کیجئے گا، اتنی بڑی سوئی اتنا بڑا دھاگا لے کے آیا تو کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے تھے، اتنی بڑی قینچی میں لے کے آیا تو آپ نے میرے لیے ایک جملے بھی دعا کے نہیں کہے. دیکھنا کون سمجھتا ہے اور سبحان اللہ کہتا ہے. بابا فرید فرماتے ہیں سن مجھے کاٹنا پسند نہیں ہے، مجھے جوڑنا پسند ہے. زندہ باد. سمجھے آپ؟ اسلام ہے، یہ سلامتی کا مذہب ہے. آج پوری دنیا میں سب کچھ ہے. راڈار کے ذریعے سے مریخ پہ قبضہ کر رہے ہیں. ولیمز کو دیکھ لیں، کلپنا چاولہ کو دیکھ لیں، لیکن زمین پر چلنے کا ہنر چھین لیا لوگوں نے، اختلاف اور نفرتوں نے. پوچھا گیا کہ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ یہ سیمینار جو ہے انعقاد پذیر ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس کا ٹاپک ہے دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. دنیا میں یہی ہیڈنگ تھی. لندن میں میٹنگ چل رہی تھی. سب سے آخر میں صدر مجلس جارج برنارڈ شاہ کا نمبر آیا. جب جارج برنارڈ شاہ کا نمبر آیا تو اس نے کہا کہ ایک کپ چائے میرے لیے لا کے رکھے. خادم گیا دوڑ کر کے. بہت بڑی تقریب تھی اور کافی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے، جینیس لوگ. ایک کپ چائے جیسے ہی برنارڈ شاہ کے سامنے لا کے رکھی گئی، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ اور خود برنارڈ شاہ عیسائی ازم کا فالوور تھا، مسلمان نہیں تھا. کہا یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ تو لوگوں نے کہا بوس یہ چائے 5-7 منٹ تک گرم رہے گی، اس کے بعد یہ ٹھنڈی ہو جائے گی. تو برنارڈ شاہ نے کہا کہ اس جلسے کا ٹاپک کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ٹاپک یہ ہے کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہے. دیکھنا کتنے لوگ مچلتے ہیں، مسکراتے ہیں. برنارڈ شاہ نے کہا بس جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی، اگر اتنی دیر تک ہی صحیح دوبارہ آمینہ کا لال مدینے والے آقا زمین پر پھر آ جائے تو دنیا میں سکون قائم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ کاغذی باتیں نہیں. سبحان اللہ، یہ کاغذی باتیں نہیں ہیں. آپ اسے یاد کیوں نہیں کرتے؟ آپ جلسے والے 2-2 روپے بھیک مانگ کر کے جلسہ کرتے، پھر بھی تبدیلیاں نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ ہماری ایک تو زبانوں کی تاثیر ختم ہے، بدعملی کی وجہ سے، ان علماء کو تکبر سے دیکھنے کی وجہ سے، سادات کی قلب سے تعظیم نہ کرنے کی بنیاد پر، جلسے والوں کو نوکر سمجھنے کی بنیاد پر ہماری زبان کی تاثیر ختم ہو گئی. ہمارا مذہب و مسلک بن گیا نظر و نیاز. حقیقت یہ ہے ہم قوم کو بیوقوف سمجھتے. مجھے بڑی کلفت ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے. صاحبوں برنارڈ شاہ عیسائی تھا. اس نے کہا کہ مسلمانوں کا نبی دوبارہ آ جائے 5-7 منٹ کے لیے تو دنیا میں سکون قائم ہو جائے گا. دنیا میں اونچی بولو، دنیا میں سکون قائم ہو جائے گا. سب سے بہتر دین کیا ہے؟ اسلام. پھر اس نے ایک بات کہی، بتا دوں؟ اس نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ سب سے اچھی کتاب دنیا میں کون سی ہے؟ قرآن. تو لوگوں نے بتایا اپنے اپنے دھرم کے مطابق
تو اس نے کہا نا نا نا، دنیا میں سب سے عظیم کتاب قرآن ہے. سبحان اللہ کاش آپ زور سے سبحان اللہ کہیں. ٹیشو پیپر بنا لیا قرآن کے پاروں کو. پٹاخے چھوڑے جاتے نا ہماری شادیوں میں، تو آپ اسی کے جو برخچے ہیں نا اس کے ٹکڑے اٹھا کے دیکھیے گا، کبھی کبھی اس میں بھی قرآن کی آیتیں ملیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. اللہ اکبر. دنیا کی سب سے عظیم کتاب سب سے کم پڑھی جا رہی ہے ہمارے گھروں میں. آپ کو پتا ہے چاند پر سب سے پہلے کون گیا تھا؟ آج سے 65 سال پہلے. اس کا نام تھا نیل آرمی اسٹرانگ. اس سے پوچھا گیا کہ بہت لوگوں نے کوشش کی، 17 مرتبہ کوشش کی گئی اور چاند پر کوئی نہیں پہنچ پایا، آپ کیسے پہنچ گئے؟ آپ کے گروپ نے کیسے آپ کو بھیج دیا؟ تو نیل آرمی اسٹرانگ نے کہا تو قرآن پڑھ کے گیا. سبحان اللہ. لوگ قرآن پڑھ کے چاند پہ چلے گئے، ہم قرآن رکھ کر کے آج تک اپنے محلے میں چلنے کا سلیقہ نصیب. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ اس نے اسی آیت کوٹ کیا تھا. اور معلوم ہے آج دعوے کیے جاتے ہیں اپنے اپنے مذاہب کی. یہی نیل آرمی اسٹرانگ ہے. آکسفورڈ نام کا ایک اسٹیٹ ہے اور اس نام کی یونیورسٹی بھی امریکہ میں. وہ مغرب کے ٹائم ٹہل رہا تھا نیل آرمی اسٹرانگ، تو اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئی. اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی روک. جب نیل آرمی اسٹرانگ کے ڈرائیور نے گاڑی روکی تو اس نے کہا یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا بوس یہ آواز مسلمان ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہونے والے ہیں، تو اذان دے کر کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں. یہ اذان ہے. دیکھنا جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کہ وہ جانے کے موڈ میں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اتنی نیکیاں مل گئی ہیں کہ وہ بخش دیے جائیں گے. اب انہیں سبحان اللہ کی ضرورت ہے، مجھے سمجھنا ہے. تو نیل آرمی اسٹرانگ نے کہا یہ آواز یہ آواز اسلام دھرم کے فالوور ہے، وہ نمازوں سے پہلے بلانے کے لیے دیا کرتے ہیں اذان. تو نیل آرمی اسٹرانگ نے داہنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا تھا اور اپنے خادم سے کہا تھا ڈرائیور سے جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کی عظمت کی قسم میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے مبارک دھرم کے فالوور ہوا پھر بھی نفرتوں کے پرستار ہو گئے، حالات کشیدہ ہو گئے. اتنا عظیم قرآن. برنارڈ شاہ کہتا ہے مجھے بتاؤ سب سے عظیم کتاب. تو لوگوں نے کہا کہ اپنے اپنے دھرم کی بات کی تو وہ کہتا نا 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 سب سے عظیم کتاب قرآن ہے. کیا ہے؟ اونچی بولو. میری دعا ہے کوئی غیر مسلم میری گفتگو سن لے، اور جو سن رہے ہیں میرے اپنے محسنین اللہ انہیں صحیح راہ کا مسافر بن، آمین. اس میں بھی شامل ہوں. پھر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی دنیا ہے سب سے اچھا انسان زمین پر کون ہے؟ تو لوگوں نے اپنے اپنے دھرم کے حساب سے نام لیا. اس نے کہا نا 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 زمین کا سب سے اچھا انسان کوئی اور نہیں آمینہ کا لال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے اچھا مذہب کون ہے؟ پھر گنائے لوگوں نے عیسائیت، یہودیت، لادینیت، سیکولرزم کی بات کی. اس نے کہا نا 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 سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے مذہب. پھر اس نے وہ تماچا مارا ہے کہ آج تک اس کی انگلیوں کے نشان میری سماعتوں کی رخسار پر نظر آتے ہیں. اس نے کہا لیکن دنیا کی سب سے گھٹیا اور ذلیل اور رذیل قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان. صحابی نے کہا بہت سب سے اچھی کتاب کے فالوور، سب سے عظیم انسان کو پانے والے، سب سے اچھے دھرم کے فالوور یہ ذلیل اور گھٹیا کیسے ہو گئے؟ تب اس نے کہا تھا اتنا اچھا انسان مدینے والے آقا، اتنی اچھی کتاب قرآن اور اتنا اچھا دھرم اسلام کو پا کر کے بھی مسلمانوں نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے. ان سے زیادہ ذلیل قوم کون ہوگی؟ معافی چاہتا ہوں اسی قبیلے میں ہم بھی ہیں، اسی حمام میں بے لباس ہم بھی ہیں. معافی چاہتا ہوں صاحبوں. آئیے صحیح اسلام کی تصویر دیکھیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیقی اسلام کی تصویریں کیسے نشر ہوتی تھی. اگر اجازت ہو تو بتاؤں، لیکن ہاتھ اٹھا کے بتائیں. گھر جا کے اپنی بہن بیٹیوں کو یہ باتیں بتائیں گے؟ وعدہ کرو چراغ سے چراغ جلاؤ. اب سنول کے لوگوں نے اپنا دل بچھا دیا. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس دین کو آگے لانچ کریں. یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی کی فکر میں لگ جائیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ دین ملا تو اسے پھیلائیں. سمجھا؟ ایسا نہیں کہ یہ کام بیٹھ گئے کرسی پر اور یوں کرتے ہوئے اب اس کام کو تو مولوی صاحب کریں گے اور ہم تو پیسہ کمانے کے لیے پراٹی کرنے کے لیے پیدا ہوئے. نا 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 صاحبو، اسے سمیٹے مت. اسلام کشادگی کا نام ہے. سرکار امام جعفر صادق، ان کے نام سے کون سی فاتحہ ہوتی ہے؟ اتنا کھا چکے ہیں کہ دانت ٹوٹ گئے لیکن نام لینے میں دقت ہو رہی. ان کے نام سے کون سی نیاز ہوتی ہے؟
بولو بھائی، کونڈے کی نیاز ہوتی رجب شریف کے مہینے میں. ان کے ابو کا نام امام باقر، ان کے بیٹے کا نام امام موسیٰ کاظم، اور ان کے بیٹے کا نام ہے امام محمد، امام علی رضا، اور ان کے بیٹے کا نام ہے امام محمد جواد تقی. وہ لاڈلے ہیں سرکار امام زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں سرکار امام حسین کے، اور وہ بھائی ہیں امام حسن کے. امام حسن بیٹے ہیں مولا علی کے، اور مولا علی شوہر ہیں مخدومہ فاطمہ کے، اور مخدومہ فاطمہ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی. نیچے آؤں گا تو غوث پاک تک پہنچوں گا، غوث پاک سے لے کر کے ہندوستان کے بزرگوں تک. وقت نہیں ہے شجرہ خوانی کے لیے. میں گزارش کرتا ہوں، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا ہمارے ہاں دشواری کیا ہے کہ ہم نے دین پھیلانے کی ذمہ داری دے دی علماء کو، خود پیسہ کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دین پھیلانے کے لیے مولوی صاحب پیدا ہوئے ہیں. بھائی سمٹ جائے گا دین، مل جل کے کام کرو گے تو برکتیں ہوں گی. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا دین کیسے پھیلا؟ 1500 سال سب سے چھوٹی عمر ہے مذہب اسلام کی. کتنی؟ سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اسلام ہے. حضور کی سروسنگ کے بعد سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اسلام ہے. بودھسٹ یہ کہتے ہیں میں 3500 سال پہلے کا ہوں، اور یہودی کہتے ہیں میں بھی 4000 سال پہلے کا ہوں، عیسائی کہتے ہیں میں بھی 2200 سال پہلے کا ہوں، غیر مسلم کہتے ہیں ہندو مذہب کے لوگ تو یہ تو لاکھوں کروڑوں سال کی بات کرا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لادینیت کے شکار کسی کو خدا نے ایکسپٹ کیا تو جناب حابیل کے بعد سے شروع ہو گئی اس قسم کی نسل مخلوق. آپ 1500 سال کے لائے ہوئے اسلام کے فالوور ہیں، لیکن میں بتا دوں آپ سے آپ ہیں کہاں کہاں. علامہ حشمتی صاحب کہتے ہیں کہ میں دنیا کے آخری کنارے پر جلسہ کرنے گیا تھا جسے فجی کہتے ہیں، فجی کہتے ہیں، وہ فجی. 25 گھنٹے فلائٹ پر سفر کر کے میں فجی گیا، دنیا کے آخری کنارے پر گیا تھا. 1500 سال میں اسلام پہنچا کہاں کہاں. بولے میں پہنچا تو عشاء کا ٹائم تھا، میں نے ہوٹل میں نماز پڑھی اور کھانا کھایا، سو گیا. صبح کو میں نے سوچا کہ میں فجر کی نماز پڑھوں. نماز پڑھ کے میں نے ہوٹل کے پردے ہٹا کے دیکھے بھائی دنیا کا آخری کنارہ کیسے لگتا ہے. تو خدا کی قسم کہتے ہیں میری آنکھ میں آنسو آ گیا. قریب کی مسجد سے آواز آ رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لا کر. میرے دل سے آواز آئی کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں، خوشبو کہاں ہے. کوئی لڈو تھوڑی ہے سنڈیلا کا اسے مٹا دیا جائے، لیکن اگر ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو ہم مٹا دیے جائیں گے. اور ایسوں کا مٹ جانا ہی بہتر ہے جو زمین پر بوجھ ہو، جو اپنی حیثیت کو چاندی کی ابرک جیسی نہ رکھے اور ٹیشو پیپر جیسی رکھے، وہ تو استعمال کے بعد پھینک دی جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج انڈونیشیا اسلام سے بھرا ہوا ہے، جکارتا اسلام سے بھرا ہوا ہے. ابھی 20 دن پہلے میں بغداد شریف ایئرپورٹ پہ تھا تو جکارتا کے انڈونیشیا کچھ لوگ مل گئے. میں سمجھا یہ قادیانی ہوں گے یا جماعت اسلامی کے لوگ ہوں گے. تو میری تھوڑی سی ان سے بات ہوئی، تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی بات ہونے لگی کہ ماں حسن سمجھ میں نچوڑ سمجھ میں آئے. تو میں نے کہا آپ بغداد شریف میں کیوں آئے تھے؟ آپ شیعہ مذہب کے ہیں؟ بولے نہیں میں سنی صحیح العقیدہ ہوں. تو میں نے کہا کہ بغداد میں کیا کرنے آئے تھے؟ جکارتا کے ہیں انڈونیشیا کے؟ بولے ہاں. تو میں نے کہا یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ تو اس کی آنکھ مچل گئی. اس نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کے روزے پر حاضری کے لیے. میں نے فائل پلٹی جکارتا، کوئی مسلمان نہیں تھا. لوگ پتھروں کو خدا کہتے تھے، لوگ امیروں کے سامنے کھڑے ہوتے اور ان کو معبود برحق کہتے تھے. فائل حقیقی معذاللہ. غریبوں کی وقت یہ تھی بندے بن جاتے تھے، امیروں کی اوقات یہ تھی کہ وہ خدا بن جاتے تھے. پورا انڈونیشیا اسلام سے خالی تھا. ایک مسلمان انڈونیشیا کی سرحد پہ قید کر لیا گیا اور اسے انڈونیشین فورس نے اپنی جیل میں ڈال دیا. جانا ہو تو چلے جانا، بس اتنی ذمہ داری سمجھ کے جانا. اسے انڈونیشین فورس نے جیل میں ڈال دیا، ایک مسلمان کو. جب وہی مسلمان 4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلا تب تک وہ 4000 قیدیوں کو جیل کے اندر کلمہ پڑھا چکا تھا. لوگ ضمانتوں پہ آتے رہے، اسلام پھیلتا رہا. حضور پر نازل ہونے والی کتاب کی خوشبوؤں کے تعاقب میں لوگ لگے رہے، لیکن اسلام آگے بڑھتا رہا، اعلان کرتا رہا تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا. سمجھے؟ اللہ کی عجیب و غریب عظیم شان ہے اسلام. ہم مٹا دیے جائیں گے اگر ہم نے دلچسپی نہ رکھی. تو حضور نے جو یہ لانچ کیا سب سے بہتر دین اسلام ہے. میں بتا دوں ہندوستان میں حضور تشریف لائے کہ نہیں لائے؟ بولو بھائی جواب دو تیزی کے ساتھ. کبھی حضور ہندوستان میں ظاہری جسم سے تشریف نہیں لائے. صدیق عمر نہیں آئے، عثمان و علی نہیں ہے آپ کے دادا حضور. اور پھر سرکار امام حسن بھی نہیں آئے، مصلح امہ
سرکار امام حسین بھی نہیں آئے، امام زین العابدین بھی نہیں، امام باقر بھی نہیں، امام جعفر صادق بھی نہیں آئے، سرکار امام موسیٰ کاظم بھی نہیں ہے، امام علی نقی، امام حسن عسکری بھی نہیں آئے۔ معلوم ہے پھر ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کیسے ہے؟ میں فائل پلٹوں؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں یہ کیسے اسلام آیا؟ غیر منقسم ہندوستان کی بات کرتا ہوں، جس میں پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، برما بھی تھا، بھوٹان بھی تھا، چائنا ایک بڑا آبادی پہ قبضہ کر چکا ہے ہمارے، وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ تھا۔ بڑی بڑی نو آبادیاں تھی جو الگ ہو گئی، وہ بھی ہندوستان کا حصہ تھی۔ یہ اسلام کیسے پھیلا؟ تو پتہ چلے گا یہ دین ہے پیروں فقیروں کی غریب نواز، غریب نواز کی دین ہے، وارث پاک کی دین ہے، سرکار مدار پاک تمیم انصاری مالک بن دینار، سرکار غازی پاک شہنشاہ بارہ شریف کی دین ہے۔ سبحان اللہ سب سے بہتر دین بولو بھائی، تو یہ کیسے پھیلاتے دین؟ یہ تلواروں کے ذریعے سے۔ ان کے پاس وہ ایسی توپ ہوتی تھی جس طرف سے گزرتے تھے اسے ختم کر دیتے تھے، اور لوگ بچے ہوئے لوگ سرنڈر ہو جاتے تھے۔ بولو بھائی پھر کیسے پھیلاتے تھے اسلام؟ اگر کہو تو بتا دو، یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ پوچھی بولے یاد رکھو گے نا؟ سب سے بہتر دین، اسلام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، سب سے بہتر دین، سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ یہی مالابار کی زمین ہے، مالابار کی کیرل کی زمین ہے، کوئی مسلمان نہیں تھا، ہندوؤں کی بڑی آبادی مالابار ساحلی سمندر کے کنارے پہ رہا کرتی تھی۔ مسلمانوں کا ایک بڑا ہی بیلٹ کشتیوں کے سہارے سے اپنا سامان بیچنے کے لیے عرب شریف سے اسی ساحل پہ اترا۔ اترنے کے بعد ساحل کے کنارے بیٹھ کے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ۔ کیا کرنے لگے؟ کوئی اور؟ اللہ اللہ۔ غیر مسلم دیکھتے رہے، بولے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے اپنے خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ بولے چلو کوئی بات نہیں، اس موضوع پر بات کریں گے، کیا لائے ہو؟ تو بولے یہ سامان لایا ہوں، سننا غور سے، بیچنے کے لیے سامان لایا ہوں۔ تو یہاں کے ہندو بھائیوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ بولے ہم عرب شریف سے کپڑے لائے ہیں، کاٹن، ٹیری کاٹ، پولیسٹر کا، مخمل کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں کے ہندو بھائیوں نے کہا کہ ان کی قیمتیں کیا ہیں؟ تو مدینہ شریف کے قریب سے آنے والے لوگوں نے کہا کہ سب کے سمپل نکلے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں، قیمتیں بھی کسی کے 1 روپے، کسی کے 2 روپے، کسی کے 3 روپے، کسی کے 4، کسی کی 5، مثال کے طور پر۔ ایک کپڑے کا گٹھر بڑا تھا، اس میں مخمل کا ایک سمپل باہر نکلا تھا۔ تو ہندو بھائیوں نے کہا یہ کپڑا کتنے روپے میٹر کا ہے؟ تو عرب شریف سے آنے والوں نے کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ ہوش اڑ جائیں گے؟ دین کیسے پھیلا ہے؟ یہ 700 روپے کلو کا گوشت کھا کے ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینکنے سے دین نہیں پھیلتا۔ سمجھے؟ لڑکیاں آوارگی کا شکار ہو جائیں تو دین نہیں پھیلتا، سمٹ جاتا ہے۔ ظالم مسلط ہوتے ہیں ہمارے سروں پہ، سمجھے آپ؟ معلوم ہے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں نے لڑکیوں کا نام لیا۔ ابھی ابھی شادی ہوئی تھی ایک صاحب کی، اور ان کی عورت 3 مہینے کے بعد ایک ٹھیکہ دیشی شراب سے شراب پی رہی تھی، حجاب میں تھی، نقاب میں تھی۔ اللہ اکبر، رونا آتا ہے، بوال ہو گیا، یہ کیا تم نے کیا؟ درود پڑھنے والی لڑکی شراب خانے پہ نقاب اوڑھ کے شراب پیتی۔ بڑے حالات خراب ہو گئے۔ اس سے پوچھا گیا، اس لڑکی نے کیا کہا؟ مجھے معاف کرنا، میرا باپ شرابی تھا، وہ روزانہ بلیک رنگ کی پولیتھین میں شراب لاتا تھا کہنا، اور فریجر میں رکھ دیتا تھا، فریج میں۔ جب میں پانی کے لیے کھولتی تھی تو مہک آتی تھی۔ میں نے ایک دن چیک کیا تو نشہ ہوا، پھر چیک کیا تو اچھلی، پھر میں عادی بن گئی۔ باپ پی کے سو جاتا، تھوڑی بچی رہتی، تھوڑی سی میں پی لیتی تھی، میں بھی عادی ہو گئی تھی، میں بھی نشے کی عادی ہو گئی۔ میری شادی ہوئی، اور جب مجھے سسرال میں شراب نہ ملی، برداشت نہ ہوا، تو نقاب اوڑھ کر کے ٹھیکہ دیشی شراب پھنسا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ذرا سوچو کہ حضور کی روح کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی۔ آج ہمارے گھر کا معاشرہ، ہمارے معاشرے کی، ہماری تہذیب اور ثقافت کتنی پھوڑ ہو گئی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ آج مسلمانوں کے بچے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لیتے ہیں، لمبی لمبی زلفیں، اپنی بائک اور بلٹ کے سیلنسر کو نکال کر کے پٹ 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 ایسے گلی کوچوں سے گزرتے ہیں، اپنے امیر زادے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ کاش انہیں اسلام سمجھ میں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غوث پاک کے بیٹے سید شباہت میاں فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر مدینہ شریف کی گلی میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، راتوں کو ننگے پاؤں چلتے تھے،
ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا میرے بھائی آپ راتوں کو ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا تھا میری چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو۔ کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا یہ تعلیم مجھے مدینے والے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کے دور میں ہندو مذہب کی عورتیں مسلمانوں کے بچوں کو اٹھا لے جاتی تھیں اور پھر ان کے پیروں کو دھل کر کے اپنے گھروں کی دیواروں پہ چھڑک دیتی تھیں اور کہتی تھیں یہ درود پڑھنے والوں کے بچے ہیں، اللہ نے ان کے پیروں میں شفا رکھی۔ زندہ باد سبحان اللہ۔ آج ہمارے بچے جب ان گلی کوچوں سے گزرتے نا تو وہی عورتیں کہتی ہیں اپنی جوان بیٹیوں سے بیٹیاں اندر چلی جاؤ، جسم کے لٹیرے تیری گلی سے گزر رہے ہیں۔ وعدہ کرو اسلام کی صحیح تصویر کی نمائندگی کرو گے انشاءاللہ۔ اگر اسلام سمجھ میں آ گیا، اسلام کی راہ کے مسافر بن گئے تو کبھی مرو گے نہیں، مر گئے تب بھی مرو گے نہیں، اور اگر اصول اسلام کے خلاف چلے تو مرنے سے پہلے مار دیے جاؤ گے۔ ایک دم فائنل بات رکھیے، معلوم ہے آپ کو، ان باتوں کو سنیں اور یاد کریں۔ وہ جو دین تھا جسے حضور لے کے آئے تھے کیسا تھا؟ کب کی بات ہے؟ تقریباً 1350-1400 سال پہلے کی بات میں بتاتا ہوں، حضور کے وصال ظاہری کے تقریباً 100 سال کے بعد۔ ابھی ہندوستان میں اسلام نہیں آیا تھا، کچھ صحابہ مخصوص جگہوں پہ اللہ کا نام لیتے تھے۔ ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے کیا کہا؟ یہ کپڑا سب سے قیمتی ہونا چاہیے، یہ سب سے قیمتی نہیں ہے، اس کی قیمت بولے بہت ہی سستا ہے۔ کیا کہا مسلمانوں نے؟ بہت ہی سستا ہے۔ اونچی بولو بھائی، سب سے مہنگے کپڑے کو مسلمانوں نے کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ تو ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے کہا آپ لوگ آ کہاں سے رہے؟ تھک گئے؟ آپ لوگ آ کہاں سے رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم تو مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کاش مدینے کا نام سنتے ہو آپ طرف کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے شہر سے محبت پیدا ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بولے کہاں کے؟ بولے ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ بولے آپ مدینے کے ہیں؟ یہ کیا سسٹم ہے؟ سب سے قیمتی کپڑا اور سب سے سستا بیچتے ہو؟ ہاتھ اٹھائے تو بتاؤ، اٹھائے رکھیں، ایک منٹ اٹھائے رکھیں۔ بولے یہ سب سے قیمتی کپڑا اسے سب سے سستا بیچتے ہو؟ تو مدینہ شریف سے آنے والے حضور کے غلاموں نے کیا کہا؟ اس پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے۔ جواب سمجھ گئے؟ ہاتھ نیچے کریں۔ اب سنیں ہندو بھائیوں نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مشکو آتا ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مشکو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کے مال بیچنے کی ٹیکنک تم نے کہاں سے سیکھی؟ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھیں گے؟ پپیتے کے چھلکے کو کالی، پپیتے کے بیج کو کالی مرچ کی جگہ استعمال کرنے والے کیا سمجھے ملاوٹ، کیا سمجھے دین کیا کہتے ہیں؟ ایک صاحب رو رہے تھے، بولے حضور مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا، میری چپل غائب ہو گئی۔ بولے کہ جا کے ڈھونڈو ڈھونڈو وہیں کہیں ہوگی۔ بولے نہیں کوئی مار لے گیا، کوئی لے کے چلا گیا۔ بولے کوئی بات نہیں صبر کرو تو ہنسنے لگے۔ بولے کیا صبر کریں، مجھے تو تکلیف بھی نہیں ہے۔ بولے کیوں چپل غائب ہو گئی تکلیف بھی نہیں ہے؟ بولے وہیں سے تو اٹھا کے ہم بھی لائے تھے۔ یہ اسلام، وہ یہ مسجد سے گم جوتے ہمارے جہاں سے پائے تھے کھوئے وہیں پر۔ اس قسم کی ملاوٹ کرنے والی ذہنیت اسلام کو نہیں سمجھ سکتی، نہیں سمجھتا تو ہمیں واپس کر دینا چاہیے، کسی اور کو دین دینا چاہیے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا اسلام کیسے پھیلا؟ آپ نے کہا ایک غریب مسلمان ہوتا تھا، 5 دن مزدوری کرتا تھا، ایک دن کے حساب سے 100 روپے ملتے تھے۔ کتنے؟ اور 5 دن، بولو بھائی 500۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں پھر وہ 100 روپے کا سامان لاتا تھا، تیل نمک صابن دال روٹی، اپنی بیوی کو دیتا تھا۔ کتنے بچے؟ 4 ہی لوگ بولو بھائی، کتنے بچے؟ 400۔ بولے ان میں سے 200 روپے اپنی بیوی کو دیتا تھا خرچے کے لیے، اسے رکھو۔ اب کتنے بچے؟ 200 روپے اپنی جیب میں رکھتا تھا، اور 6ویں دن اسی شہر کے چوراہے پر جاتا تھا جہاں مزدور کھڑے رہتے تھے، اور ان میں سے 2 مزدور کو بلاتا اور اپنے گھر لے کے آتا تھا، انہیں صبح سے شام تک حضور کا دین سکھاتا، اور شام کو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا کے 100 روپے مزدوری دے کے واپس۔ یار مل جل کے اسلام پھیلاؤ میرے بھائی،
اسے سمیٹو مت خدا کے واسطے، ہم کہاں آنے والے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ میں نے اسلم بھائی سے بہت معافی مانگی، میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں اتنی لمبی مسافت اور بہت بڑی دقتیں ہوتی ہیں جلسوں کی مصروفیت میں۔ اب کوئی لمبا سفر اگر کرنے کا دل کہتا ہے تو خدا کی قسم صرف مکہ شریف کرنے کہتا ہے، اور میں پتہ نہیں اس کے بعد آؤں کہ نہ آؤں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن آپ ان باتوں کو یاد کر لیں۔ کیا کہا تھا ہندو بھائیوں نے؟ یہ کپڑے کا یہ جو تھان ہے یہ اتنا سستا کیوں ہے؟ تو مسلمانوں نے کیا کہا تھا؟ اس کے اندر ایک بالش تھی جس کو آپ پستہ کہتے ہیں، وہ کپڑا 1 فٹ خراب ہے۔ تو ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی تکنیک تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ تو حضور کے غلاموں نے کہا یہ بات ہمیں آمینہ کے لال نے بتائی، یہ بات مجھے میرے آقا نے بتائی۔ تو ہندو بھائیوں نے کہا تمہارے آقا اس میں کون ہے؟ تو رونے لگے، بولے کیسی بات ہے میرے زخم کو ہرا کرتے ہو، ان میں سے حضور نہیں ہے۔ بولے وہ کہاں ہے؟ بولے وہ مدینہ شریف میں ہے۔ اے کوئی نظر ہوش میں آ، اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئی نبی ہے، پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ یہ حضور کا شہر ہے۔ بولے وہ کہاں ہے؟ بولے وہ تو مدینہ شریف میں۔ بولے وہ کیوں نہیں آئے؟ پھر رونے لگے، بولے وہ نہیں آئیں گے۔ بولے کیوں؟ بولے ان کا دیہانت تو ہو چکا ہے، ان کی ظاہراً ڈیتھ ہو چکی ہے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ بولے یہ بات کس نے کہی؟ بولے اسی نبی نے کہی۔ اسی نبی کی یہ تعلیم ہے کہ ملاوٹ کی چیزیں مت بیچو، اپنے عیب کو بتا کے بیچو۔ تب اس وقت ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے کہا تھا عجیب بات ہے، جو نبی دنیا سے چلا گیا اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی باتوں کو تم فالو کرتے ہو۔ تو مدینے سے آنے والے عاشقوں نے کہا تھا وہ نبی دنیا سے گیا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے سے نہیں گیا، آج بھی وہ دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم اپنی ہتھیلی دیکھا کرتے ہیں۔ ہمارے عیوب پر اس کی نظر ہے، ہماری زہد پر اس کی نظر ہے۔ اتنا سننا تھا تو اسی ہندوستان کے کیرلا کے ساحلی علاقے کے ہندو بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، دل کہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے اسلام زندہ باد کے نعرے لگانا۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہے گا، نعرہ پہلے قبول کرنا چاہے گا۔ نعرہ رسالت، اللہ مذہب اسلام، زندہ باد۔ خواجہ کا ہندوستان۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام۔ ہاتھوں کو اٹھائیں، بولے کون سا اسلام؟ کون سا اسلام؟ ہمارے پاس ہے جو نفرتوں کو ہمارے درمیان لا کے رکھا، نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اسلام جو امام صاحب کو 100 روپے کی تنخواہ دینے کے لیے آپ کو روکتا ہے، جو آپ کے پاس خود ساختہ، نہ وہ کون سی تھیوری ہے جو اپنی ہی بہنوں کو نقاب میں دیکھ کر کے عیاشی کی نظر ڈال دے؟ اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ خدا کی قسم معافی چاہتا ہوں، اسلام کیا ہے سمجھے آپ سوچیں اور سمجھیں۔ اس وقت ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے کہا تھا بس اب دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آج معلوم ہے ہمارے بچے اپنے ہی گھر کے دروازے پر فروٹس کھاتے رہتے ہیں، قریب کے بچے روتے رہتے ہیں، ہم منع کرتے ہیں ابے اس کے ساتھ کیوں ٹہلتا ہے، اس کے لباس پھٹے ہوئے، انفیکشن ہو جائے گا، بیماری پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اللہ کے رسول کا اسلام کیا تھا؟ خدا کی قسم اگر یاد آ جائے تو آپ تڑپ جاؤ گے۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے نے اپنی ماں سے کہا، 8 سال کا بیٹا، امی ابو جب سے انتقال کیے ہیں پیٹ بھر کھانا نہیں ملا، تو غریبوں کے پیٹ برتن کو دھلتی ہے، جھاڑو پوچھا لگاتی ہے، 2 روٹیاں ملتی، ایک تو کھاتی ہے ایک میں کھاتا ہوں، یہ بتا میری ماں یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ پیٹ نہیں بھرتا، بھوکے مرتے ہیں۔ یہ میرے قریب کے میرے چچا کے بیٹے مجھے دیکھ کے تھوک دیتے ہیں میرے چہرے پر، کہتے ہیں غریب اپنے باپ کو کھا گیا، میری طرف کیا دیکھتا ہے، کوئی مجھے اپنے ساتھ بٹھاتا نہیں ہے، تو کیا ایسے ہی مدینے میں بھوکے مر جائیں گے؟ ماں نے کہا میرے بیٹے باپ کے مرنے کے بعد کوئی نہیں ہے، اس زمین پر کوئی نہیں ہے۔ بچے نے کہا کوئی نہیں ہے جو مجھے ایک روٹی کھانا کھلا سکے، میرا پیٹ بھر سکے؟ تو ماں نے کہا تھا اس مدینے میں ایک ہے اس مدینے میں۔ بچے نے کہا وہ کون ہے؟ تو ماں نے کہا اسی کو آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی کو آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ مرہار سنگار تمہیں سے ہے یا رسول اللہ، بگین و بہار تمہیں سے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نہ ہو
تو سورج کے نکلنے کے بعد بھی اندھیرے کا احساس ہو، سرکار نہ ہو تو چاند کے چمکنے کے بعد بھی دلوں پہ ہتھوڑے گرے، حضور کی وجہ سے چہرے مسکراتے ہیں، حضور کی وجہ سے ماؤں کی گود کے بچے زندہ ہیں۔ معلوم ہے بچے نے کہا کون ہے یہ؟ کہا انہیں لوگ محمد عربی کہتے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا غریبوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ بچے نے کہا مجھے ان کا ایڈریس دے، میں ان سے مل کے آتا ہوں، کھانا لے کے آتا ہوں۔ ماں نے کہا نا 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 نا، وہ تجھے کھانا نہیں دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اسی سے محبت کرتے ہیں جو ان کے دھرم کو فالو کرتا ہے۔ بچے نے کہا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر وہ غریب نواز ہیں، مسکین نواز ہیں، بھوک مٹانے والے ہیں تو ان کو دھرم نہیں دیکھنا چاہیے۔ بچے نے کہا آپ مجھے ان کا ایڈریس تو بتائیں، میں اس محمد عربی سے مل کے آتا ہوں۔ بچہ کہتا ہے کہ میں نے حضور کا ایڈریس لیا اور حضور کے گھر کی طرف نکلا۔ کیا کرنے آ رہا؟ شاعر کہتا ہے کہ بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں، مرنے کی مدینے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے رسول تشریف فرماتے ہیں، آ کے قریب میں بوٹا کہ مسلمانوں کے نبی آپ ہیں۔ میرے آقا فرماتے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک شرط پر میں اپنی بات رکھوں گا۔ میرے آقا فرماتے کیا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے دھرم کو قبول نہیں کروں گا، میں آپ کے مذہب کو فالو نہیں کروں گا، اگر ایکسپٹ ہے تو مجھے بتائیں میں اپنی بات رکھوں۔ حضور نے فرمایا تجھے کس نے کہا تھا میرا دھرم قبول کر؟ یہ تو گاڈ گفٹڈ چیز ہے، جسے اللہ چاہیے اس نے عطا فرماتا ہے۔ اب بول تیرا مقصد کیا ہے؟ سننا صاحبو، اسے سونے کے قلم سے لکھنا۔ اس بچے نے کہا تھا میرا باپ مر گیا، ماں غریب ہو چکی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور میرے گھر میں فاقہ بھوک کی فضا ہے، چولہے بجھے رہتے ہیں، ہم بھی بھوکے، ہماری ماں بھی بھوکی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا تم بھوکے ہو؟ اس نے کہا ہاں مجھے بھوک لگی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ اگر کوئی ہو تو مجھے بتائے۔ آپ یہ سوال مجھ سے بھی کریں، سادات کرام سے نہیں، علماء کرام سے نہیں، میں آپ اپنی بات کرتا ہوں، ہم دونوں مل کے۔ کوئی ایسا ہے شخص جس نے کسی فقیر سے، غریب سے اپنے آپ کو مسافہ اور معانقہ کی حدوں سے آگے نکلا؟ کبھی کسی نے غریب نے کو سینے سے لگایا؟ کبھی مسلمان غریب کا مسافہ کیا ہو؟ یا کوئی بھی شخص ہو، اس کا دھرم اس کے ساتھ ہے، جس کی محبتوں کے تعظیم کے ساتھ میں اس کے ساتھ وہ سلوک کیا ہو؟ اس بچے کو حضور نے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا بیٹھ جا۔ وہ بچہ بیٹھ گیا۔ حضور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور جا کر کے اس وقت کے مطابق حضور کھانا لے کے آئے۔ یہ نہیں کہا حضور نے کہ لے کھا لے۔ بولی شاہ قلندر پانی پتی کے روزے کے قریب لیٹنے والا الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلوم ہے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ جس کی سمجھ میں آئے وہ ذرا خاموشی سے بولے سبحان اللہ۔ یہ باتیں سمجھ میں آئیں؟ حضور نے اس یتیم بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا نا، معلوم ہے حضور جب کھانا کھلا رہے تھے تو کبھی وہ کھانا دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا۔ اللہ اکبر، رحمت کے فرشتے دونوں کو دیکھتے۔ جب بچے نے کھانا کھا چکا نا تو حضور نے فرمایا تیری ماں؟ بولے وہ نہیں آ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا بوڑھی ہو گئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم گھر کے اندر گئے، اس کی ماں کے لیے حضور نے کھانے پھینک دیے، کچھ پیسے بھی دیے، کچھ جوڑے بھی دیے، کہا یہ اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر حضور نے ایک بات کہی، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ یہاں سے لے کے پیچھے تک جتنے میرے بھائی، بچے، جوان، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیب میں 70,000 کا موبائل ہے، اس کے باوجود بیٹھے ہوئے۔ دنیا کے 200 ملکوں کی خبریں جس وقت چاہیں دیکھ لیں، لیکن اس وقت حضور کی محبت میں بیٹھے۔ خدا کی قسم آپ کو کیا ملے گا؟ مجھے تو جانے کے بعد ابھی کھانا ملے گا، لوگ نظر و نیاز کی بات کریں گے، عزت کریں گے۔ اگر آپ کی جیب کی چابی گر گئی تو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تو کمیٹی آپ کو 2 لیٹر کا دام بھی نہیں دے گی۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ پھر آپ کو کون دے گا؟ آپ کہتے کیوں نہیں جسے کوئی کچھ نہ نوازے اسے مدینے والے آقا نوازے۔ آصف صاحب ہم آپ کی محبت میں دوڑی آئے ہوئے، ہم تو غریب نواز کے جد کریم کی محبت میں آئے ہوئے۔ معلوم ہے حضور نے اسے کھانا کھلایا، اس کی ماں کے لیے کپڑے دیے۔ معاف کرنا، اگر یہ دین ہمیں سمجھ میں آ گیا تو اختلافات نہیں ہوں گے۔ اب کسی شہر کو اندور کا جلتا ہوا شہر نہیں کہا جائے گا۔ اب کوئی شاعر یہ نہیں کہے گا قلم کاروں سیاسی ظلم کی روداد لکھ دینا،
قیامت جب بھی لکھنا تم احمد آباد لکھ دینا. اب کوئی شاعر اس قسم کا شعر نہیں کہے گا اگر محبت کی فضا قائم ہو گئی. حضور اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے آئے اور آگے آنے کے بعد حضور پلٹے, فرمایا اے بیٹے سن, یہ کھانا تیری ماں کا, یہ جوڑے, یہ پیسے لے جا اپنی ماں کو دے دینا, اور سن اس کے بعد جب تجھے اور تیری ماں کو بھوک لگے. دیکھنا کتنے لوگوں کو سبحان اللہ کے عوض میں نیکیوں کی ضرورت ہے. جب تجھے اس کے بعد بھوک لگے تو اس دروازے کو پہچان لے, اس دروازے کو پہچان لے. یہ سوچ کے چلے آنا جب مدینے کے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں گے پھر بھی محمد کا دروازہ کھلا ہوگا. زندہ باد زندہ باد. اسی گورکھپور کے سبحان اللہ زندہ زندہ باد. باد. سب سے بہتر دین اسلام. ہاتھوں اٹھا کے بولو بھائی, کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو حضور کے پاس تھا, جسے صدیق عمر نے فالو کیا, جسے علی کے بیٹوں نے فالو کیا, جسے کربلا کی تاریخ آج بھی اپنے سینے کے اندر مسکراتے ہوئے صفات کے ساتھ روشن رکھتی ہے, جسے غریب نواز لے کے آئے تھے. اللہ اکبر. ایک خوشی نگر ہے, ملا ہوا متصل شہر ہے گورکھپور. معلوم ہے اسی شہر کے حامی گورکھپوری نے ایک شعر کہا, ایک شعر پڑھ دو. سبحان اللہ. کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. یہ تو میرے لیے تبرک ہے, میں امانت ہے, میں اس کو اپنی ماں کی قبر پہ پیش کروں گا انشاءاللہ. سرکار غوث پاک کے صدقے میں سبحان اللہ کہتے ہیں. معلوم ہے حامی گورکھپوری نے کیا کہا, جتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ سب کا ثواب فلسطینیوں کی روح کو نظر فرمائے, آمین. مجاہدین فلسطین پہ کرم فرمائے, آمین. اللہ اکناف فلسطین پہ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ مجاہدین قبۃ الصخرہ پہ کرم فرمائے, ارض فلسطین پہ کرم فرمائے, گرد و نواح فلسطین پہ کرم فرمائے. اس ٹاپک پر تھوڑی بہت بات بیچ میں درمیان میں آ جائے گی, سن لیں تاکہ ہماری زبان کی تاثیر پھر سے پیدا ہو جائے. معلوم ہے حضور نے کیا کہا, سن لے اس دروازے کو پہچان لے. جب مدینے کے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں گے یہ سوچ کے اپنی ماں کو لے کے چلے آنا کہ ابھی محمد کا دروازہ کھلا ہوگا. اسی شہر کا پروفیسر حامی گورکھپوری کہتا ہے یہ رحمت کا ہے دروازہ, یہاں تالا نہیں لگتا. سبحان اللہ. یہ رحمت کا ہے دروازہ, یہاں تالا نہیں لگتا, کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانہ محمد, سبحان اللہ. کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانہ محمد کا. لڑکا اپنے گھر گیا, کبھی حضور کی ہاتھ کی روٹیاں دیکھتا, کبھی ماں کے جوڑے دیکھتا, گیا اپنی ماں کے قدم سے لپٹ گیا. ماں تم نے تو کہا تھا وہ دھرم کے بدلنے کے بعد کھانا دیتے ہیں. اے میری ماں یہ جوڑے تیرے نام, یہ پیسے تیرے نام. میری ماں مجھے جانتے بھی نہیں تھے, اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا. اور سن یہ تیرے حصے کی روٹیاں اسے کھا لے, یہ تیرے حصے کے کپڑے اسے تو پہن لے. میں واپس چلا. کہاں اسی نبی کے اسی نبی کے پاس. کہا کیا کرنے؟ کہا جو نبی یتیم بچوں سے اتنا محبت کرتا ہے وہ نبی اپنے دامن میں آنے کے بعد مجھ سے کتنی محبت. زندہ باد. تھوڑے ہی وقفے کے بعد اس کے دروازے پر لکھ اٹھا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. ہاتھ اٹھا کے بولیں سب سے بہتر دین سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور سن لے حضور کی سی جو خواجہ صاحب اسلام لے کے آئے تھے, اور یہ باتیں لے کے جائیے گا انشاءاللہ. بھول جائیے گا تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میرے برادران بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے پھر سے سن کے یاد کریں, آپ کچھ کام کی کریں, محنت کریں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے, آپ کو دین دیا گیا, برف کی سل نہ بننے پائے ورنہ آہستہ آہستہ پگھل جائے. اللہ معاف فرمائے, نسلوں کو دین دے. آپ قرآن کہتا ہے وَأَهْلِكُمْ نَارًا, اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین کو فالوور بنے, دین کو آگے بڑھائے. ابھی لندن کی ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا. کون سا اسلام؟ وہ جو غریب نواز کے دادا تھا. لندن کی ایک لڑکی نے, ڈاکٹر تھی وہ لیڈی, اس نے اسلام قبول کیا. جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی پڑھی لکھی تھی, آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کی ہسٹری پڑھ رہی تھی, ایک چیپٹر نے میرے اندر کے کفر کو باہر کر دیا, دین مصطفیٰ کو اندر. زندہ باد. بولے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں بٹوا دیے جائے شیرینی. نہیں بول رہے ہو, کیا مطلب ہے؟ کیا اسلم بھائی انتظام ہے کیا؟ ہاں پہلے سے پوچھ لیں ورنہ لوگ بعد میں مجھے کو ڈھونڈیں. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. باتوں سے زیادہ کتنی باتوں میں مٹھاس نہیں, جتنا ذکر حضور کا میٹھا ہے کسی کا نہیں ہے. خدا کی قسم حرف مہکتے, سننے والوں کی سماعتیں مہکتی ہیں. یہ آواز جہاں جہاں تک جاتی نا, قبرستان کے مردے بھی خوش ہوتے ہیں. آج میرے بیٹوں نے حق ادا کر, مائیں دادی اپنی قبروں میں خوش ہوگی, آج میرے ناتی پوتوں نے حق ادا کر.
دودھ کا حق ادا کر دیا۔ آج حضور کو میرے شہر میں قدم رنجہ فرمانے کی توفیق دلوا دیا۔ حضور کے بیٹے آئے، حضور کا فیض آیا، حضور کا ذکر ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے، سننا، حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضور نہ ہو تو حضور کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے، سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ بیک یا رسول نے، پھر میں آتا ہوں یہیں پر جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ لندن کی لیڈی سے پوچھا گیا تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی کی میں نے چیپٹر کی تاریخ پڑھی۔ بولے کیا تاریخ تھی؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی اور دیکھا تو ایک صاحب روتے ہوئے آ گئے۔ تو پوچھا مسلمانوں کے نبی نے روتے کیوں ہیں؟ تو حضور سے اس نے کہا کہ حضور 3 دن ہو گئے میرا بیٹا غائب ہے، میرا بیٹا غائب ہے، میرے بچے روتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئے نا، جب وہ زمین پر بیٹھ گئے رو رہے تھے تو حضور بھی مصروف تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب اور آ گئے، حضور کی بارگاہ میں اس وقت کی ثقافت و تہذیب کے اعتبار سے سلام کیا، قدم بوسی، اور حضور کے قریب بیٹھے تو انہیں دیکھا۔ بولے سرکار یہ رو کیوں رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کا بیٹا غائب ہو گیا، ابھی 3 دن پہلے 3 دن سے ان کا بیٹا غائب ہو گیا، اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ اس آنے والے تیسرے شخص نے کیا کہا؟ حضور ان کو مبارکباد دے دیں، میں نے ابھی ان کے بیٹے کو، جہاں احد شریف کے شہیدوں کے یتیم بچے جس گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، پھر سے ریورس کروں، جس گراؤنڈ میں احد شریف کے شہداء کے یتیم بچے کھیلا کرتے ہیں، وہیں پر ان کا بیٹا میں نے ابھی کھیلتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ سنے تو بھاگے، جب بھاگے تو حضور نے کہا کہ انہیں بلا کے لاؤ، انہیں بلا کے لاؤ۔ جب وہ لائے گئے تو حضور نے فرمایا کہاں جاتے ہو؟ تو بولے حضور یہ بھائی صاحب نے بتا دیا میرا بیٹا جو گم شدہ تھا وہ مل گیا، میں اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ سننا سمجھنا، زور سے کوئی ہنگامہ نہیں کرنا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ میٹھی آواز میں سبحان اللہ کہہ دیا کریں تاکہ آپ کے جاگنے کا مجھے ثبوت ملتا ہے، ہنگامہ نہیں، نعرہ وغیرہ بھی نہیں، بس بیٹھے سننے، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ حضور نے کیا کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے کہ حضور میں اسی گراؤنڈ میں اپنے بچے کے پاس جا رہا ہوں۔ تو حضور نے کیا کہا؟ کیا کہہ کے اپنے بچے کو بلاؤ گے؟ سننا آپ، کیا کہہ کے اپنے بچے کو بلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور بس میں جاؤں گا اور گراؤنڈ کنارے کہوں گا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، آجا 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 میری باہوں میں آجا آجا، تیرے گھر کے چولہے روتے ہیں، برتن روتے ہیں، تیری ماں روتی، تیری بہنیں، تیرے بھائی روتے، آجا میرے بیٹے آجا۔ حضور کھڑے ہو گئے۔ کاش اس جملے کو ہم اور ہماری نسلیں سمجھ لیں۔ رات کے 2 بجے تک دروازے پر بیٹھ کے پب جی کھیلنے والے، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی ننگی تصویریں دیکھنے والے، ہاں اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے۔ خدا کی قسم ایک پیپسی کی بوتل ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو اس چوراہے سے اگلے چوراہے تک اسے ہم پیتے ہوئے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے کیا بات ہے، یہ لکھنؤ میں پی جی آئی نہیں، شکنتلا نہیں، ویدانتی نہیں، ایمس نہیں، یہ سہارا نہیں، لوگ تھے لکھنؤ میں، اتنی بیماریاں نہیں، اتنے ہاسپٹل نہیں تھے، کیا بات ہے؟ ایک جملہ کہا بتا دوں، صوفی صاحب نے کہا پہلے بھی لوگ تھے، ہسپتال نہیں۔ میں نے کہا اب لوگ بھی، اسپتال بھی ہے۔ کہنے لگے کہ بات یہ کہ پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے، اب دکھا دکھا کے کھاتے ہیں۔ برگر چاؤمین ادھر سے لیا تو روڈ کی طرف کھڑے ہو گئے۔ اتنی تمیز نہیں ہے کہ اگر ماں بھوکی ہے، بیمار ہے تو 100 روپے کا پانی کا پاؤچ لے کر کے شہر کے چوراہے پر ٹوپی لگا کے کھڑا ہو جائے۔ رکشے والا، ٹیمپو والا، جوتوں میں پالش کرنے والا، ہندو ہو یا مسلمان ہو، یار پیاسا ہے اس کا دھرم مت دیکھ۔ کائنات کو پالنے والا صرف مسلمان رب العالمین کا سب سے پہلی آیت میں اپنی صفت نور کا ذکر کرتا ہے، میں ہی کائنات کا پالنے والا ہوں۔ کتنی مبارک یہ صفت اللہ کی ہے، اگر پلا دو تو اس سے کیا موت آ جائے گی؟ میں اپنی ذات سے پوچھتا ہوں کیا ہاتھ اپائج ہو جائیں گے؟ آپ کے سامنے ایک شخص لڑ کے گاڑی پہ پڑا ہوا ہے، ایکسیڈنٹل کیس ہے، آپ کہتے ہیں وہ ہندو ہے، وہ کہتا ہے مسلمان ہے، اسے چھونا مت۔ کاش آپ کو غریب نواز کا اسلام سمجھ زندہ باد۔ یار دوسرے کریں، مجھے مسلمانوں کی دکانوں سے کوئی سامان نہیں خریدنا، دوسرے لگائیں نعرہ، لیکن تم یہ نعرہ نہیں لگا سکتے۔ تمہیں یہ لگانا ہے نعرہ
کہ ہمیں ہر غریب ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس کی دکانوں سے سامان خریدنا ہے۔ زندہ باد سبحان اللہ اسلام پھیلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ اپنے زندہ باد ہم اور آپ کہاں پر ہیں؟ کیوں یہ جلسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہی نعرہ لگاؤ، پیٹرول خرچ کرو 100-200 کلومیٹر اور بائک کی اسٹینڈنگ کرو، ادھر سے ادھر اڑو، پھر بولو جلسہ ہوا، سیلفی لو چلے جاؤ۔ نہ انسٹیٹیوٹ ہے، ایک درسگاہ ہے۔ آئیے ہم دونوں مل کے کچھ سیکھیں۔ معلوم ہے اس وقت حضور نے کیا کہا تھا؟ تیرا بیٹا، بولے حضور میں اپنے بیٹے کو کیا کہہ کے بلاؤں گا؟ بیٹا آ جا، بیٹا آ جا۔ کیا کہہ کے بلاؤں گا؟ تو حضور نے کیا کہا تھا؟ سنبھل کے سننا، کوئی آواز نہیں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے آقا فرماتے خبردار، جب اس گراؤنڈ کے کنارے جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ اس نے کہا حضور کیوں؟ بیٹا میرا خون ہے، میری علامت ہے، میری محبت کی نشانی ہے، اسے بیٹا کیوں نہ کہوں؟ حضور نے جملہ کہا تھا، اگر سمجھے تو آپ کے سر ہل جائیں گے، دل کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ حضور نے کہا تھا بات یہ ہے کہ اس گراؤنڈ میں بہت سے یتیم بچے کھیل رہے ہیں، اگر تم کہو گے اے میرے بیٹے اور تمہارا بیٹا تم سے آ کے لپٹ جائے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں ان یتیم بچوں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے گی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں سن، اگر ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو میدان محشر میں ان آنسوؤں کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اللہ تم سے پوچھے گا۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، میری بیٹی تھی، اس کا نام ہے سکینہ فاطمہ۔ میں نے اسے اللہ کے محبوب غوث اعظم سے کہہ کے بڑے پیر کی بارگاہ میں مانگا تھا کہ سرکار آپ اپنے جد سے، اپنے رب سے کہہ کے مجھے ایک بیٹی دے دیں جس کا نام امام حسین کی شہزادی کے نام سے مخدوم اور سکینہ کے نام سے رکھوں۔ تو میری بیٹی میرے قریب تھی تو پیار، چھوٹی سی ہے، میں نے سوچا اس سے محبت کروں، پیار کروں۔ جیسے میں نے اسے قریب بلایا نا، وہ جیسے آگے، میں بچوں کو ڈانٹتا نہیں، جیسے قریب آئی نا میری بچی، تو جیسے میں نے سوچا اس سے میں محبت کروں، پیار کروں، تو سامنے ایک عورت بیٹھی تھی قریب میں، میری بیوی کے بغل میں، اس کی ایک بچی کا انہی دنوں انتقال ہوا، اس کی بچی کا انتقال ہوا تھا۔ میں نے سوچا میں اس سے پیار کروں، اور جیسے وہ قریب میری بیٹی آئی تو مجھے اس کی انتقال شدہ بیٹی یاد آ گئی۔ میں نے ڈانٹ کر کے اپنی بچی کو ہٹا دیا، میں کہا چلے یہاں سے باہر نکلو۔ وہ ڈر گئی کہ ابو کبھی ناراض نہیں ہوتے، کیا بات ہے؟ میں کہا چلو باہر نکلو۔ بعد میں بات ہوئی، بولی کہ کیوں آپ اتنا ناراض تھے؟ تو میں نے کہا کہ اصل میں اگر پیار کرتا نا تو اس عورت کی آنکھ میں آنسو آ جاتا، کہ اگر میری بیٹی زندہ ہوتی تو میں بھی اس سے پیار کرتا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل نے ایکسیپٹ نہ کیا۔ سنیں آپ، وہ لڑکی کہتی ہے بس جیسے میں نے مسلمانوں کے نبی کا جملہ سنا، حضور نے فرمایا تھا کہ خبردار اس کا نام لے کے بلانا، اسے بیٹا مت کہنا، ورنہ اگر یتیم رو گئے تو اس کے تم ذمہ دار ہو گئے۔ لندن کی کرسچن لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے بس میرے دل سے آواز آئی اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا چاہیے، جو نبی یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھے، وہ نبی اپنوں کا کتنا زندہ باد ہاتھ اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین، سب کے ہاتھ نہیں اٹھے، بولے سب سے بہتر دین، پھر سے بولے سب سے بہتر دین آپ کو ملا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، نہیں کیا آواز نہیں آئی؟ کیا کہنا ہے؟ اے اللہ تیرا شکر، بولو بھائی، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے جو نعمت ہندوستان کے فائنینس منسٹر کو نہیں دی وہ ہم جیسے فقیروں کو عطا فرمائے، جو نعمت ہندوستان کے راشٹرپتی کو نہیں دی اللہ نے وہ نعمت ہم جیسے فقیروں کو عطا فرمائی۔ ذرا پیار سے پھر سے کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا لیکن دیکھنے والوں سے بہتر ہے جیسے ابو جہل، ابو لہب۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضور کا لایا ہوا دین کیسے تھا؟ پھر حضور نے معلوم کیا کہا اسی محفل میں؟ کیا کہا؟ سنو میرے صحابہ، میرے غلاموں، جب تم گوشت لے کے آؤ، کیا اونچی بولے، گوشت لے کے آؤ تو خبردار یا تو ایک بوٹی سالن اور سالن گوشت کے ساتھ پڑوس کو بھی دے دو، اور اگر گوشت بوٹی سالن کم ہے تو پھر اپنی بیوی سے بولو ابھی نہ پکائے، جب پڑوس کے بچے راتوں کو سو جائیں تب یہ پکائے، کہیں گوشت کی خوشبو سے پڑوس کے بچے اپنی ماں سے نہ یہ پوچھنے لگے امی کہیں گوشت پک رہا ہے کیا؟
تو ماں بولے گی ہاں، تو بچے رو کے بولیں گے ہمارے یہاں تو سوکھی روٹیاں بھی نہیں ملتی ہیں، پڑوس کی قسمت دیکھو کہ اس کے بچے گوشت کھاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا دلوں کو کچوکے لگیں گے، تکلیف ہوگی۔ حضور نے فرمایا اگر فروٹ سے لے کے آؤ، پھل لے کے آؤ، تو یا تو غریبوں کو دو، اور نہیں دے سکتے کم ہے تو اس کے چھلکے بھی باہر مت پھینکنا، کہیں ایسا نہ ہو کسی بھوکے کی نظر اس پر پڑ جائے اور اس کے دل سے آہ نکلے، آہ ہائے بن جائے۔ یہی ہائے بڑی بڑی حکومتوں کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اونچی بولو، اسلام ہے۔ وہی اسلام کون لے کے آیا تھا؟ غریب نواز لے کے آیا تھا، جن کے نام سے مجلس ہے۔ کیا وہ AK-47 رائفل لے کے آئے تھے؟ AK-47 رائفل تو بنی ہی نہیں تھی بھائی۔ ابھی اس کی عمر کتنی ہے AK-47 رائفل کی؟ ایک کرسچن نے اس کی تعمیر، اس کا موجد ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں دیکھیں گے کہ AK-47 رائفل کس نے بنائی، آپ کو پتہ چلے گا۔ سمجھے؟ غریب نواز اسے لے کے نہیں آئے تھے، تلوار ان کے پاس تھی نہیں، بتاتے ہیں قرآن لے کے آئے تھے۔ مجھے اتنا یاد ہے میں نے اس مسجد میں کئی مرتبہ نماز پڑھی ہے، بغداد شریف میں، جس مسجد میں خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو مرید فرمایا۔ میں نے تو وہ ملک بھی دیکھا جسے ایران کہتے ہیں، کئی مرتبہ سفر کیا جہاں غریب نواز سرکار پیدا ہوئے، جسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سنجر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نام کے خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری، وادی چشت کی مناسبت سے چشتی ہے۔ سنجر ایران میں جہاں غریب نواز پیدا ہوئے۔ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دو، اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے اصفہان، جہاں ممبئی شہر کے وزیر مالیت مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے۔ اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے سمنان، جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ دیکھنا کتنی دیر کے بعد آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے بستان، جہاں سرکار مدار اعظم کے شیخ کامل بایزید بستانی۔ اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے خرقان، جہاں شیخ ابو الحسن خرقانی آرام فرماتے ہیں۔ اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے شیراز، جہاں علماء کے دلوں کے طاق پر نصیحتوں کے چراغ روشن کرنے والے شیخ سعدی شیرازی آرام فرماتے ہیں۔ اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے جام، جہاں شیخ احمد جام جیسے عظیم بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جو شیر پر سواری کرتے تھے۔ انہی کے شیر کو غوث پاک کے کتے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ بریلی کے امام نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو۔ یہ کیا ہے بابا؟ یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ابے جاؤ یار، بڑے بڑوں کو ہم سیٹھتے بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ بڑے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ اسی کو میرے امام نے کہا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ ہائے ہائے۔ اسی ملک ایران میں شہر مشہد، جہاں 8ویں امام علی رضا آرام کر رہے ہیں۔ اسی ملک ایران میں شہر جیلان، جہاں ولیوں کے تاجدار شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی چلو گے؟ اونچی بولو، جلدی بولو انشاءاللہ۔ کیا مطلب ایئرپورٹ سے واپس آنا ہے؟ نہیں۔ بولو ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم۔ چلیں گے انشاءاللہ بغداد شریف؟ میں نسخہ بتاؤں آپ کو بغداد شریف جانے کا؟ بتاؤں؟ ہاں، سچ بولتے رہو حلال کھاتے رہو۔ کیا کرنا ہے؟ سچ بولتے رہو۔ مشکل ہے؟ نہیں واپس کر دیں؟ نہیں۔ یہ منڈی اور کہیں لگے گی؟ نہیں سنبھلتا؟ حضور غوث پاک نے کیا کہا؟ تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، سچ بولنے کی اور بولو بھائی حلال کھانے کی۔ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتے ہیں، 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لے۔ سبحان اللہ۔ 2 کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں، حالات تو ہمارے دسترخوان کی خرابی سے خراب ہوئے۔ حضرت تعویذ دیجئے، میاں ادھر دعا کر دیجئے۔ ارے بھائی بچے بگڑ گئے ان کے لیے دعا کیوں کرواتے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ بچے بگڑ جائیں تو ان کے لیے دعا نہ کرواؤ، پتہ کرو دسترخوان پہ کہیں حرام لقمہ تو نہیں آ گیا۔ جانا ادھر ہے، جا رہے ادھر، بے راہ کی مسافر۔ کیسی بات ہے، کہاں منزل ملے گی؟ میرا ٹاپک حلال و حرام نہیں، کبھی آؤں گا تو بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن 2 کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ بولے حضور یہ لوگ بڑے بدعقیدے ہو رہے ہیں، ادھر کے لوگ قادیانی ہو رہے ہیں، وہ جماعت اسلامی کے ہو۔ ارے ہونے دیجئے، جن کے دسترخوان حرام کے ہوں گے ان کی نسلیں حرام خور ہوگی۔ واللہ العظیم حقیقت یہ صوفیہ فرماتے ہیں
جس کے دسترخوان پر حرام لقمے آئے اس کی اولادیں بددین ہوں گی، گمراہ ہوں گی، فاسق و مولن ہوں گی اور حضور کی توہین کے مرتکب کرنے والی ہوں گی۔ وعدہ کرو ہاتھوں اٹھا کے حلال کھائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ کرو۔ گردن کٹ جائے گی حرام نہیں کھائیں تو گھر کیسے چلے گا؟ ارے ہم کیا چلائیں گے؟ ہم کیا چلائیں گے؟ پانی کے ایک قطرے سے 9 مہینے تک اس پیٹ میں، جس پیٹ میں 10 mm کی پتھری جب تکلیف دیتی ہے تو پورا گھر روتا ہے، اسی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ہم زندہ اور صحیح سالم تھے۔ بتاؤ کس کی وجہ سے تھے؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ میرا خدا ہے۔ تھک گئے؟ نہیں نہیں بٹوا دوں شیرینی؟ بٹوا دوں؟ ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولو بٹوا دوں؟ آپ جیسے اچھے لوگ مل جائیں، میاں کی یہ کرم نوازی ہو جائے تو میں جہاں جاؤں ہر جگہ آپ کو لے کے جاؤں، اگر ٹکٹ مہنگا نہ ہو۔ کرسی پہ کرسی پہ اس بھائی صاحب سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا پھر بولنے ہاتھوں اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، بولے بھائی بولے لبیک۔ الہامی کتاب ہے درود شریف، اس کو رکھیے گا انشاءاللہ، اس کو رکھیے گا۔ یہ کتابیں فری میں ہیں، لے کے جائیے گا۔ ان کی کتابیں پڑھ کے نہ جانے کتنے لوگوں نے حضور غوث پاک کی زیارت کی ہے۔ الحمدللہ اردو ہندی عربی میں بہت موٹی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں تب بھی بہت ہے۔ سنیں آپ، سب سے بہتر دین اسلام۔ آپ پر اللہ کا احسان نہیں ہے؟ بولو بھائی، ایک صاحب سے کہا کہ بھائی میں کیا کروں؟ بولے کہا کرو اللہ تیرا شکر ہے۔ بولے کیوں کہوں؟ کماتا میں ہوں، کھاتا میں ہوں۔ اللہ کا نام کیوں لوں؟ بولے ہضم تیرا باپ کرتا ہے۔ بولو بھائی ہضم تیرا باپ کرتا ہے؟ بولے تجھے اللہ کی حکمت سمجھ میں نہیں ہے۔ بولے کیا کیا کیا؟ دیکھنا کون سمجھدار ہے کون سمجھدار ہے۔ بولے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو تیری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، جو سمجھے گا وہی بولے گا۔ تیری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن اللہ تجھے دیتا تھا تیرے حساب سے۔ سبحان اللہ، زندہ باد سبحان اللہ۔ ذرا پھر ہاتھوں اٹھا کے بولو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ حسین چہرے 2.5-3 کلو کا ویٹ لے کے اس پیٹ سے باہر آئے جہاں 8 mm کی پتلی لوڈ بنی ہوئی تھی۔ کہتے کیوں نہ کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ میرا خدا اسی وادی چشت کے قریب میں شازان ہے، کاشان ہے اور نہروان ہے، قریب میں سمنان ہے۔ میں سارے شہر گیا ہوں ایران میں اور کئی مرتبے گیا ہوں۔ وہیں پر ایک شہر سنجر اور سرکار سید غیاث الدین کے گھر میں حضور غریب نواز پیدا ہوئے۔ آپ کی امی کا نام تھا مخدومہ ام الورع رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار سید غیاث الدین یہ امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں۔ حضور کا اشارہ ہوا، آپ اپنے شیخ کامل کے توسل سے مدینہ شریف گئے، اور جب مدینہ منورہ گئے نا تو حضور کے روضے سے آواز آئی۔ آ سکتی ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے وہی بولے، جس کو شک ہے اپنے شک کا علاج کروائے۔ آواز آ سکتی ہے کہ نہیں؟ آ سکتی ہے۔ بولو بھائی آ سکتی ہے کہ نہیں؟ ارے ان کے بیٹے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا درجہ اتنا بلند ہے تو دادا کیسے ہوں گے؟ پیر مہر علی شاہ لیٹے ہوئے تھے، پیر مہر علی شاہ گودرہ شریف کے یوں لیٹے ہوئے تھے، مرید پیر دبا رہا تھا، ادھر کہا حضور دعا کر دو بغداد چلا جاؤں، دعا کر دو بغداد چلا جاؤں، اور دعا کر دو بغداد۔ بولے کیوں 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 کیا کرے گا بغداد جا کے؟ بولے حضور غوث پاک کے روضے پر حاضری کی خواہش ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دیکھنا کہاں سبحان اللہ کہتا ہے، کہا اگر حضور غوث پاک یہیں آ جائیں تب؟ سبحان اللہ، خدا کی قسم سامنے غوث پاک کھڑے تھے۔ آ سکتے ہیں کہ سبحان نہیں؟ اللہ۔ آ سکتے ہیں، بولو بھائی آ سکتے ہیں کہ آ نہیں؟ سکتے ہیں۔ جس کو یقین ہے سبحان اللہ بولے آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، خوشبو بتا رہی ہے۔ جلسوں کی روحانیت اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ان کا کرم موجود ہے، ان کا فیضان موجود ہے۔ حق ہے، زندہ باد۔ بغیر کسی لالچ کے بیٹھے ہوئے، چہرے چمکتے ہوئے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے، کوئی دولہا ہے جس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے امام نے کہا اگر دولہا ہے تو پھر مجھے تو حق ملنا چاہیے۔ ہاں، بہنیں 250 روپے کے لیے مری جاتی ہیں، دولہے اپنے بھائی کی آنکھوں میں سرما لگانے کے لیے، وہ سر میں پگڑی باندھنے کے لیے، جوتا چرانے کی رسم لگی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کون اس کا موجد ہے، ایجاد کہاں سے ہوئی ہے مجھے خود بھی علم نہیں ہے، لیکن بہنیں 8 لاکھ روپے کی کار سے اترتی ہیں اور 250 روپے سرما لگانے میں بوال کر دیتی ہیں۔ مجھے 250 400 500 سے کم بالکل نہ چاہیے، اتری ہیں 8 لاکھ کی گاڑی سے۔ اگر وہی لڑکیاں وہی بہنیں شادی کے 4 دن کے بعد گھر آئیں اور پھر سرما لگا کے بولے لاؤ 500 روپے، کوئی دے گا؟ نہیں دے گا۔
لوگ کہیں گے بھائی کہے گا میری بہن پرسوں کیوں نہیں آئی، باپ کہے گا میری بیٹی ارے میرے بیٹے کی پرسوں شادی تھی کیوں نہیں آئی۔ آج حضور غوث پاک کا فیضان موجود ہے، ہم سب بھکاری بن کے موجود ہیں۔ میرا امام کہتا ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، تو قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ سبحان اللہ ہاں یہ اسی کے فیض و کرم کی علامتیں ہیں جو یہ چہرے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے پیشانی پر مسکراہٹ غالب ہے۔ ذرا پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار غریب نواز روض مصطفیٰ کے سامنے معلوم ہے کیا کہا، بتا دوں حضور نے کیا کہا تھا؟ حضور نے اپنے بیٹے سے، حضور کے انتقال کو 600 سال ہو گئے تھے، 600 سال 600 سال بھائی ایسا کرو چائے کے زیادہ حقدار تو ہمارے یہ محسنین لگ رہے ہیں۔ نہیں پلائی نا بہت ضروری ہے، چائے پلائیے، سب کو پلائیے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ ماشاءاللہ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ معلوم ہے حضور کی روزے سے کیا آواز ہے؟ اے میرے معین الدین ہند چلے جاؤ۔ اگر آپ اس جملے کو سمجھتے تڑپ کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کا نام حضور کی زبان کو بوسے دے چکا ہے۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ اے میرے معین الدین ہند چلے جاؤ اور ہند جا کر کے اجمیر میں قیام کرو اور میرا دین پھیلاؤ۔ پھر حضور نے کیا کہا معلوم ہے؟ لیکن میرے ہند کے صدر دروازے پر میرا شیر ببر بیٹھا ہوا ہے، اس سے مل کے جانا، اسی کو داتا گنج بخش علی ہجوری کہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز وہاں سے آئے اور پھر آپ نے لاہور جو زمینی راستہ ہے، ہندوستان میں انٹری کا مدینہ شریف سے زمینی راستہ لاہور کا ہے، سمجھے؟ اسی لیے ایران کی گیس پائپ لائن پر ہمیشہ پاکستان اٹیک کرتا ہے، ہندوستان کی حکومتیں وہ آپس میں نبرد آزمائیں۔ دعا کرو سب کے دلوں میں دوسرے کی محبت پیدا ہے۔ آمین آمین کہہ دو بھائی، آمین سمجھ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت ملی، خواجہ صاحب آئے لاہور، 40 دن تک آپ نے قیام کیا داتا گنج بخش علی ہجوری کی بارگاہ میں۔ شیخ ابو الفضل خدتلی کے وہ مرید الخلیفہ تھے، ہندوستان کے بادشاہ تھے۔ معلوم ہے 40 دن کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے، فارسی میں ایک شعر کہا، گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل رہنما۔ پھر آپ سفر کرتے کرتے آپ نے اجمیر شریف کا رخ کیا، سرکار غریب نواز اجمیر شریف میں آئے، آتے ایمان آپ نے بلاسٹ کیا کیا؟ 10-20 ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، آتے ایمان آپ نے شہر کو آگ لگا دیا کیا؟ کہ 1-2 لاکھ کلمہ پڑھ چکے تھے، 90 لاکھ میرے بھائی کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ ہم تو 9 آدمی کو 10 آدمی کو مسواک کا طریقہ بھی نہیں بتاتا۔ 90 لاکھ کیا فالتو بیٹھے ہوئے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے؟ بیس کیا تھا؟ بات کیا تھی بھائی کلمہ پڑھایا؟ کیا تھیوری تھی خواجہ صاحب کے پاس؟ کیا بات تھی؟ اکیلے آئے تھے، 2-4 لوگ اور تھے، کہیں 4 ہیں کہیں 12 ہے، کہیں 40 روایتیں آتی ہیں جو 4 یاری میں لیٹے ہوئے ہیں۔ خواجہ صاحب نے معلوم کیا طریقہ تھا کلمہ پڑھانے کا؟ بتا دوں؟ ہاتھ اٹھائیں، وعدہ کیجئے انشاءاللہ اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بولے بھائی انشاءاللہ۔ ہم آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے علم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اسے سلامت رکھے۔ معلوم ہے کیا طریقہ تھا کلمہ پڑھانے کا؟ خواجہ صاحب جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو قریب میں کچھ ہندو مذہب کے لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ کس برادری کے تھے بتا دوں؟ وہ دلت اقلیتی طبقے سے ان کا تعلق تھا، نچلی ذات سے ان کا تعلق تھا، اور وہ خواجہ صاحب کی محبت میں کھڑے ہوتے تھے۔ جب وہ کھڑے ہوتے تھے نا تو خواجہ صاحب فرماتے کہ آئیے آپ لوگ بیٹھ جاؤ کھانا کھانے کے لیے، تو وہ کیا کہتے؟ نا بابا آپ کھائیں، ہم تو آپ کے درشن کے لیے آئے تھے، آپ کھائیں، ہم دلت ہیں۔ دلت تو قریب کے لوگ کہتے کہ حضور یہ دلت ہیں جس کو ہمارے ہاں چمار کہا جاتا ہے، پاسی کہا جاتا ہے، بہت رذیل اور گھٹیل، بہت ہی رذیل اور ذلیل قسم کی برادری کہا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، ایسا آپ مت کہا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ میں ایک شخص شراب پی کے آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، منہ سے بدبو آنے لگی تو مخدوم سمنا فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرے منہ کی بدبو آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا بالکل محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیوں مجھے بٹھا رہے ہیں؟ بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، سب نے مجھے بھگا دیا، تم شرابیوں باہر نکلو، آپ مجھے بٹھا رہے ہیں۔ تو سرکار مخدوم سمنا نے کہا تھا بات یہ ہے جس خدا نے تجھے پیدا کیا اسی خدا نے مجھے پیدا کیا۔ آپ کے قریب کوئی ہندو بھائی کی دکان ہے، اگر آپ اس سے نفرت کرنے لگیں گے تو دین کیسے آگے پھیلے گا؟ آپ اسے کیسے بتائیں گے کہ میرے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔
اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں ہندی میں؟ شانتی کے. شانتی کو تو سکون کہا جاتا ہے, ہاں شانتی کو تو سلامتی کہا جاتا ہے. پھر یہ لڑائیاں کیوں بچتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بے نمازی ہیں. کسی نمازی کے پاس بیٹھے تو اسے بے نمازی بنا دیا. ہم حرام خور ہیں. کسی حلال کھانے والے کے پاس بیٹھے تو اسے بھی حرام خور بنا دیا. ہم دین سے دور ہیں. کسی دین بیزار شخص کے پاس بیٹھے نا, اسے بھی اور نفرتوں کا پرستار بنا دیا. مالک بن دینار کے گھر میں چور آ گیا. مالک بن دینار کے گھر میں چور آ گیا. آپ نے دیکھا چور آیا, اٹھ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا مالک بن دینار نے. اور تو چور نے کہا بابا مجھے چھوڑ دو, یہ میری پہلی چوری ہے, کچھ ملا بھی نہیں, آپ گرفتار کر لیے. تو مالک بن دینار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے گئے مسجد. لے کے چلے گئے مسجد اور جا کے وہاں اس سے کہنے لگے یہ مسجد ہے. اس نے کہا بابا چھوڑ دیں, چوری کرنے آیا تھا, کچھ ملا بھی نہیں اور آپ مجھے مسجد لے کے آ گئے. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں تجھے میرے گھر میں اگر دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے یار. ہمیں تو پتھروں کے پاس بیٹھ کر کے اسے موم بنا دینا چاہیے. ہمیں تو کانٹوں کے پاس بیٹھ کے اسے گلاب بنا دینا چاہیے. ہم وہاں پر بیٹھے وہاں نفرتیں کیوں ہیں؟ 200 گھر کی آبادی مسلمانوں کی, 2 گھر اس میں غیر مسلموں کے ہوتے ہیں. ان کے بچوں کی شادی کی فکر کون کرتا ہے؟ پتا ہے آپ کو خواجہ ہند کانفرنس سے اجمیر شریف میں اگر کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی, پھر سے ریورس کرتا ہوں, اجمیر شریف میں اگر کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا ہے. زندہ باد. جس کو یقین پڑے وہ سبحان اللہ. خواجہ صاحب کیا کہتے تھے دلت لوگوں سے؟ کل امبیڈکر جینتی تھی, جتنے لوگوں نے جلوس میں شرکت کی, میری دعا ہے اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا. آمین. آمین کہتے ہیں. اللہ انہیں خواجہ صاحب کا اسلام سمجھنے کی توفیق عطا. خدا کی قسم خواجہ صاحب نے 550-480 کے اوریج کے حساب سے پر ڈے لوگوں کو کلمہ پڑھایا. پر ڈے کلمہ پڑھایا. سبحان اللہ. معلوم ہے سبحان اللہ. تو کیا فرماتے خواجہ صاحب دلیت سے؟ آؤ بھئی آؤ کھا بیٹھو. نا 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 آپ کھا لیں, آپ کو میں دیکھنے آیا تھا اور ہم لوگ تو دلیت ہیں, آپ ہمیں کیوں بلا کر رہے ہیں, قریب بلا رہے ہیں؟ تو خواجہ صاحب فرماتے کہ کھڑے ہوتے ان کا ہاتھ پکڑتے اور فرماتے میرے ساتھ کھاؤ. معلوم تو پسینے آتے تھے دلیت لوگوں کے پاس, قدموں میں گر جاتے تھے, وارے نیارے جاتے تھے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور کہتے سرکار ہم وہ ہیں کہ جس کو اتنا ذلیل سمجھا جاتا ہے, اگر کنویں کے قریب سے گزرتے ہیں تو ہمارے دھرم کے بہت سارے لوگ اپنی رسی اور بالٹی کو ہٹا لیتے ہیں. اگر ہم رسی کو چھو لیتے ہیں تو رسی بھی دھل لیتے ہیں, بالٹی کو چھو لیتے ہیں تو بالٹی بھی دھلتے ہیں. اور آپ مجھے اپنی ساتھ پلیٹ میں کھلا رہے ہیں. یہی جملہ خواجہ صاحب نے کہا تھا. بات یہ ہے کہ جس خدا نے تجھے پیدا کیا اسی خدا نے وہ دلت اور وہ نچلی ذات کے لوگ معلوم ہے گھر جانے سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر. سبحان اللہ. جو غریب نواز دلتوں کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ غریب نواز اسلام قبول کرنے کے بعد کتنا خیال رکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہم ہیں کوئی غریب ہے تو اسے مان دو. ہمارے بچے بھی جان گئے کہ وہ مسلمانوں کے گھر ہیں, وہ ہندوؤں کے گھر ہیں, وہ فلاں کے گھر ہیں. سمجھ رہے ہیں یار, یہ تو نہیں ہونا چاہیے غریب نواز کے ملک میں. اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے توسل سے غریب نواز کو ہندوستان کی بادشاہت نہیں دیتا ہے کہ نہیں. کوئی تلوار نواز آتا ہے کہ نہیں, کوئی ڈھال نواز آتا ہے, غریب نواز آتا. سمجھ رہے میری بات؟ معلوم ہے غریب نواز نے کیسے اسلام پڑھایا تھا, تھوڑا سمجھ لینا. مجھ سے معافی چاہتا ہوں, وقت زیادہ ہو رہا ہے. اجمیر شریف کے قریب کے ہندو بھائیوں نے آ کر کے خواجہ صاحب سے کہا اے بابا صاحب, آپ کے مرید کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. کون کون ان کے روزے پہ گیا ہے؟ دہلی میں ان کی مدار شریف ہے, ان کی مدار شریف پر کون کون گیا ہے؟ بولو بھائی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون گیا. یہ پرسنٹیج میں نہیں بن رہے بھائی. ابھی رمضان میں کہا تھے آپ لوگ کے لیے رسید چھپوائی جائے, چندے کیے جائے خواجہ بختیار کاکی پہ حاضری کے لیے. کیا مطلب ہے بھائی؟ اگر پڑوسی ملک کے لوگ آپ کو مدینہ شریف میں مل گئے نا تو آپ کا گریبان پکڑ لیں گے. تم کسے بدبخت آدمی ہو, معاذ اللہ ایسا بولیں گے. معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ تم ہندوستان میں رہ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے روزے پہ نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. افسوس کریں گے آپ کی قسمت پر. آپ ان کے ملک میں ان کے دادا باپ کا کھاتے, آج تک ان کے روزے پہ پلکوں سے جارو کشی نہیں کی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کا نام تھا التمش بادشاہ.
کیا نام تھا؟ التمس باس بولو بھائی. التمش بادشاہ نام. معلوم ہے ہندو بھائیوں نے کہا کہ بابا آپ کے مرید ہے التمش بادشاہ، تو دلی کی لگام ٹائٹ کیے ہوئے ہیں. انہوں نے ابھی کھیتوں میں جو اناج اگلتا ہے نکلتا ہے اس کا ٹیکس بڑھا دیا. ہم غریب لوگ ہیں، ہندو ہیں، اور کہاں سے لائیں اتنا پیسہ؟ تو خواجہ صاحب نے معلوم کیا کہا تھا؟ تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، میں خود جا کر کے التمش بادشاہ سے بات کروں. اجمیر تو گئے ہوں گے نا؟ ماشاءاللہ جائیں سرکار میں اور بتائیں کہ حضور یہ اسلام جو دل میں ہے وہ آپ ہی نے دیا ہے، یہ آپ ہی نے دیا ہے. بتائیں جا کے خواجہ صاحب، یہ لباس اسلامی آپ کا دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ سفید رنگ کا گنبد ہے. ایک شاعر کھڑا ہو کے بولا کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے جس کو، ابیض میں سفید، کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے جس کو، اولیاء جس کے یہاں بہرے سلام آتے ہیں. ایک آواز آئی پیچھے سے، تو ہی اس گنبد ابیض میں مکی ہے خواجہ، اولیاء تیرے یہاں بہرے. زندہ باد سبحان اللہ. خواجہ صاحب نہ ہو تو ہندوستان کا جو وجود ہے نا، ایک بیوہ کی کلائی معلوم. ہندوستان کی شان کو غریب نواز کہتے ہیں، ہندوستان کے سر کے تاج کو غریب نواز. زندہ باد زندہ باد. خدا کی قسم میں نے پوچھا صوفی صاحب سے کہ ہندوستان یہ پڑوسی ملک پاکستان بہت کے عاشق بہت آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ویزے نہیں ملتے. بڑی بات صوفی صاحب، میں کہا ان کو ویزے نہیں ملتے تو معلوم کیا کہا؟ معلوم ہے 18 ٹرینیں اجمیر شریف سے ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے تھے، پاکستان بنا تھا نا، تو 18 ٹرینوں کے مسافر اجمیر شریف کے قریب کے اجمیر چھوڑ کر کے پاکستان گئے تھے. جو پہنچ پائے ورنہ راستے مار دیے گئے تھے. پھر میں نے کہا کہ میرا ٹاپک یہ ہے، سوال یہ ہے کہ وہ لوگ بہت تڑپتے ہیں آنے کے لیے. تو صوفی صاحب نے کہا جواب یہی ہے، جو لوگ جانے سے پہلے خواجہ صاحب سے رو کے گئے ہیں، سرکار مملکت خداداد کی لالچ میں جا رہا ہوں، اسلامی ملک کی لالچ میں جا رہا ہوں، اور معاف کریں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک نئے ملک کی طرف جا رہا ہوں. جو رو کے گئے تھے وہ بھی آ چکے ہیں، ان کی نسلیں بھی آتی رہیں گی، اور جو بغیر غریب نواز کو یاد کیے چلے گئے اب ہندوستان میں ان کی نسلیں بھی نہیں آ سکتی. یہ بتایا تھا ہماری پاس جو سب سے بڑی عظیم نشانی ہے وہ خواجہ صاحب کی صورت میں. معلوم ہے کیا کہا تھا ہندو بھائیوں نے اجمیر شریف کے قریب کے؟ کیا کہا تھا معلوم ہے؟ بولے کہ یہ آپ کے مرید کا مرید ہے التمش بادشاہ، لگان کی قیمتیں زیادہ بڑھا دیا. فرمایا اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، میں تمہیں جلدی بلاتا ہوں. خواجہ صاحب نان اسٹاپ اجمیر شریف سے دلی آئے. جے پور آؤ تو جے پور سے آپ 5-6 گھنٹے کا سفر کرو میرے بھائی، ادھر کا وہ 150 ادھر کا یہ 400-450 کلومیٹر کا رینج. خواجہ صاحب نان اسٹاپ آپ اجمیر شریف آئے. اجمیر شریف سے آپ اجوایا جے پور ہوتے ہوئے آپ دلی آئے اور اپنے مرید قطب الدین بختیار کاکی کے پاس گئے اور جا کر کے آپ نے کہا کہ مجھے چلو لے کر کے التمش بادشاہ کے پاس. اور جا کے آپ نے دربان سے کہا سن بلا کے لا اپنے بادشاہ کو. التمش کو خبر ہوئی کہ وہ میرے پیر بھی آئے ہیں، میرے دادا پیر بھی آئے ہیں. پگڑی اتار کر کے قدم پہ گر پڑا. کہا سرکار بتا دیا ہوتا ہم خود اجمیر آ جاتے، اتنی جلدی آپ اجمیر شریف سے دلی آ گئے. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ہندو بھائیوں نے میرے پاس شکایت کی ہے کہ تو نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، یہ گنا ہے، یہ پپیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لگان کی قیمتیں زیادہ بڑھ گئی ہیں. ہندو مذہب کے لوگ پریشان ہیں، تیری شکایت کرنے آ گئے. ابھی اسی وقت کھڑے کھڑے اپنی اسٹامپ پہ اپنی مہر کے ساتھ دستخط کے ساتھ لکھ کے دے دے کہ لگان کی قیمتیں معاف کی جاتی ہیں. التمش بادشاہ نے لکھا، وہیں پہ لکھا اور مہر لگائی. اور مہر لگانے کے بعد کہا حضور تشریف فرما ہو. کہا نہیں، میرے شہر کے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں. خواجہ صاحب سیدھے دوڑ کر کے اجمیر شریف آئے. تقریباً 450-500 کلومیٹر کا سفر کیا، اونٹوں پہ سفر کیا اور سیدھے آئے. ہندو بھائیوں کو بلایا، کہا یہ کاغذ بتا رہا ہے لگان کی قیمتیں معاف ہو. سبحان اللہ. ہندو بھائیوں نے کہا کہ حضور یہ کہاں سے مل گیا کاغذ؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم دلی گئے تھے، تمہاری لگان کی قیمتیں معاف کرا کے واپس آئے ہیں. تو ہندو بھائیوں نے کہا حضور عجیب بات ہے، ارے ہمیں دے دیا ہوتا ایک کاغذ کا ٹکڑا اپنے دستخط پہ، ہم دلی چلے گئے ہوتے، ہماری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. تب خواجہ صاحب نے کہا تھا غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو؟ سبحان اللہ. سمجھ میں آتا ہے؟
غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو؟ اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ۔ بیچ دھارے کی بات نہیں کی، کنارے کی بات کی۔ تھک گئے؟ سلام پڑھ لیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین اسلام۔ کیسا دین تھا؟ اجمیر کے قریب کے ہندو بھائیوں نے کہا حضور آپ خود گئے تھے؟ فرمایا میں خود گیا تھا۔ تو بولے ایسا کریں اب دیر نہ کریں، کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری تعلیم ہے۔ جب یہ نعرے لگے تو سب کے گھروں کے دروازوں پر اسٹیکر لگ گئے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ زندہ باد زندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین اسلام۔ پنجاب میں کیسے اسلام پھیلا؟ یہ لڈو کھانے کے، رسولہ کھانے کی بنیاد پر؟ آپ مجھے بتائیں عیش و عشرت کی بنیاد پر، دارجلنگ کلو منالی گھومنے کی بنیاد پر، اور کشمیر اور یہ حضرت بل کے قریب میں جو ٹھنڈی وادیاں آئس لینڈ ہے اس کو گھومنے دیکھنے کی بنیاد پر؟ نا 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 نا۔ پنجابی خواجہ صاحب سے ملنے آتے تھے تو بیچ میں نہیں آئے تو اچانک پھر آئے تو بھائی آپ نے نہیں آتے، برابر نہیں آتے، ہر جمعرات کو ہم انتظار کرتے ہیں۔ تو بولے حضور ہم آنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے درشن سے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن اس لیے نہیں آئے نا بیچ میں 2-3 جمعرات کو، آپ کے ہاں گوشت بنتا ہے، بریانی میں گوشت بنتا ہے اور ہم لوگ گوشت نہیں کھاتے، مانساہاری، سمجھ رہے ہیں، سادہ کھانا کھانے والے لوگ ہیں، اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے اسی وقت باورچی خانے کے انچارج کو بلایا، ان چند پنجاب کے ہندو بھائیوں کو بٹھا کے آپ نے کہا سنو خبردار اب باورچی خانے میں گوشت کبھی نہ بنانا۔ حضور پھر کہا کہ اس سے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہو، ہم کو مدینے والے آقا نے تکلیف دینے کے لیے نہیں بھیجا، ٹھیک ہے جب تک میرا نیا آرڈر نہ آ جائے گوشت نہ بنانا، جاؤ۔ جیسے وہ چلا گیا، وہ پنجابی چلے گئے، 2-3 جمعرات بھی نہیں گزرا تھا، ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا ہوئے، بولے حضور دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد ہماری وجہ سے آپ اپنی تہذیب و ثقافت کے دسترخوان کو ٹھکرا چکے ہیں۔ حضور جب آپ اتنا غیروں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کے دین میں شامل ہو جائیں گے تو آپ اپنوں کا کتنا خیال رکھیں گے۔ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاور بہت تھا خواجہ صاحب کے پاس، استعمال نہیں کیا۔ کیوں استعمال نہیں کیا؟ کوئی آنا ساگر کو قبضے میں لانا، بھائی یہ بڑی مجبوری ہے۔ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے کہ اپنی کرامتوں کو چھپا لے جانا۔ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے اپنی کرامتوں کو چھپا لے جانا، سمجھے آپ؟ وہ بڑی جانتا بہت ہے، بہت بہت جانتا ہے۔ یہ راجکوٹ ہے گجرات میں، وہیں قریب میں قصبہ ہے جسے دھرول کہتے ہیں، دھرول۔ میں گیا تھا ربیع الاول شریف میں تو میاں میں نے دیکھا وہاں ایک آستانہ ہے، گاؤں دھنی سرکار، گاؤں کے سب سے پیسے والے بزرگ۔ اب تو سبحان اللہ کہہ دو، پیسے کی بات چل رہی ہے۔ گاؤں کے سب سے دھنی، گاؤں دھنی سرکار۔ میں ان کا فاتح پڑھنے گیا، میں نے کہا یہ کون سے بزرگ ہیں، یہ گاؤں دھنی سرکار کیا نام ہے؟ بولے یہ آستانہ خود بنوایا حضرت نے، یہ قبے بنوائے، یہ مسجد بنوائی، یہ درسگاہ بنوائی۔ میں نے کچھ تو بتاؤ۔ بولے یہ پیسے ویسے کہیں سے آتے تھے؟ بتاؤں؟ میں نے کہاں سے آتے تھے؟ کہاں؟ تو بولے پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے، دن بھر یہ کئی مستری مزدور کو لگوا کے کام کرتے، لیکن آپ صبح سے قریب میں تالاب ہے وہیں جا کر بیٹھ جاتے، تسبیح لے کے اللہ 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 سبحان اللہ۔ کرتے۔ بول سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہاں؟ جس خدا نے یہ زبان دی ہے اس خدا کا نام لے سکتے ہیں؟ اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ معلوم ہے سرکاروں نے فرمایا کہ جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو دوبارہ اسی وقت اللہ کہتا ہے جب پہلا والا کہا ہوا اللہ قبول ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ وہ شام تک وہیں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ۔ اللہ اللہ۔ شام ہوتی تو چلے جاتے، ایک بورا تھا اس پر بیٹھ جاتے اور سارے مزدوروں کو لائن سے کھڑا کر دیتے، کھڑے ہو صاحب، لائن سے کھڑے ہوئے، کتنے پیسے؟ بولے صاحب میرے 5 روپے ہوئے۔ اسی بورے کے نیچے ہاتھ ڈال کے 5 روپے نکالتے، یہ پکڑو، وہ ادھر، تم آؤ، کتنے پیسے؟ بولے بابا 5 روپے۔ بولے یہ 5 روپے۔ ایسے ہی شام کے سارے مزدوروں کو شام کو پیسے بانٹتے، پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آتا تھا، نکلتا تھا بورے کے نیچے سے، اللہ اللہ نکلتا تھا
ایک مزدور بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا سارا کھیل اسی بورے کے نیچے، روز کی جھنجھٹ سے بچ جاؤں گا، تھوڑی سی محنت کر لوں گا۔ بابا اپنے گھر چلے گئے، مزدور اپنے گھر چلے گئے، وہ اپنے دوستوں کو لیا اور پھاوڑا لے کے رات میں آ گیا، اس بورے کو ہٹایا، وہیں کھدائی شروع کر دی، پانی نکل آیا، پیسے نہیں نکلے۔ ہمیں ترس کھاؤ کم سے کم اس حوالے سے سبحان اللہ۔ نہیں نکلا، یہ بھی اللہ کی مرضی، نہیں نکلا۔ اب بہت دیر ہو گئی، تھک گیا، بولے کیا کریں یار، جلدی سے مٹی اس نے پاٹ دی اور بورا رکھ دیا، بولے اگر وہ بابا آ گئے تو غضب ہو جائے گا، اور بورا پاٹ رکھ دیا، اوپر سے چلا گیا۔ صبح کو پھر آ گیا ٹائم سے مزدوری کرنے کے لیے، جب آیا نا تو بابا چلے گئے تھے تالاب کنارے، کیا کرنے کے لیے؟ اللہ اللہ اللہ، تو چلے گئے تھے۔ جب شام ہوئی تو لوٹ کے آئے، جب لوٹ کے آئے نا تو آپ نے پوچھا کہ بھائی سب لوگ آ جاؤ لائن سے اپنے اپنے پیسے مزدوری کے لیے۔ آئے تو پھر آپ نے اسی بورے میں، کتنے پیسے ہوئے؟ بولے 5 روپے، تم 5 روپے، کتنے تمہارے؟ 3 روپے، تم 3، کتنے ہوئے تمہارے؟ 6 روپے۔ ایسے ہی پیسے سب کو دیتے۔ اب وہ جو رات میں آ کے محنت کیا تھا اس کی تو بتی جل رہی تھی، یار میں نے بڑی کوشش کی یار، نکلا نہیں ہے، بابا ہے اتنی آسانی سے نکال لیں۔ جب اس کی باری آئی، کس کی؟ ہاں وہ رات میں جو آئے تھے جو محنت کرنے، جب اس کی باری آئی نا تو بابا نے کہا کتنے پیسے ہوئے تیری مزدوری کے؟ اب بابا میرے بھی 5 روپے ہوئے۔ تو گاؤں دھنی سرکار نے ہاتھ ڈال کے اندر سے 10 روپے نکالے۔ اس نے کہا حضور یہ 10 روپے ہے، 5 زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ 5 تم نے رات میں بڑی محنت کی ہے، یہ رات کی محنت کی، اتنا جانتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ پورا کچھا چٹھا کون یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نہ پوچھیں خرقہ پوچھ، ارادت ہو تو دیکھ ان میں۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے پورا اسلام سمیٹے ہوئے، یہ جانتے کتنا ہے، لیکن ان کا ایک کام ہے اپنی کرامتوں کو چھپانا اور لوگوں کو حضور کا عاشق بنانا، اللہ کی خشیت سے قلب کو روشن کرنا۔ آخری بات سنیں آپ، تھک گئے؟ اب تو خوش ہو جاؤ، آخری بات ہے، سلام پڑھنے کا وقت آ گیا ماشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق بخشے۔ سب سے بہتر دین ہے، بہتر تو کیوں ہے بھائی، یہی غریب نواز ہے۔ ان کا ایک بیٹا قطب الدین بختیار کاکی، ان کا ایک بیٹا سرکار با فرید، ان کے 2 بیٹے صابر پاک محبوب الہی، ان کا ایک بیٹا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، ان کا ایک لاڈلا خواجہ بندہ نواز بے سلطان۔ وہی شاخ کہیں شانیاں چشت کی صورت میں اور کہیں سرکار وارث پاک کی صورت میں، عظیم مشائخ کرام کی صورت موجود ہے۔ معلوم ہے کیسے دین پھیلاتے تھے، کیا طریقہ تھا۔ آخری بات یاد رکھیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں پاور ہوتا بہت ہے۔ خواجہ صاحب کھڑے تھے تو کچھ عورتیں گا رہی تھیں، بولی بہن ادھر آؤ ادھر آؤ، بولے کیا بات ہے؟ بتائیں بابا کیا بات ہے، کہاں جا رہی؟ سرکار مجاہد ملت نے اپنی کتاب، اب کے خلیفہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا، کتاب میرے گھر پہ رکھی۔ فرمایا خواجہ صاحب نے کہاں جا رہی ہو میری بہنوں؟ بولے بابا ہم جا رہے ہیں اپنے مندر میں جا رہے ہیں، وہاں مورتی رکھی ہے، اس پر دودھ چڑھائیں گے اور پوجا کریں گے۔ فرمایا جاؤ۔ ایک لڑکی سے فرمایا عورت سے، بیٹی رک جا رک جا، رکی۔ بولے جی بابا کیا بات ہے؟ بولے تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی جا رہی ہوں درشن کرنے۔ بولے یہ کیا ہے؟ کہا دودھ ہے۔ کہا کیا کرو گی؟ کہا اسے اسی مورتی پر ڈال دیں گے اور ہمارے دھرم کے مطابق جو پوجا پاٹ ہے وہ کروں گی۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دودھ کس پر ڈالو گی؟ کہا اس مورت پر۔ کہا اس کا مطلب وہ دودھ پیتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ دودھ پیتے ہیں۔ تو اس نے کہا پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں بھائی اس کو مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، بس ہمارے دھرم میں یہ ریت ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کیا کیا بتاؤں، آج جانا، جیسے یہ پتھر کی مورت کے پاس پہنچنا، جیسے یہ دودھ ڈالنے کی نوبت آئے، اس مورت سے کہنا غریب نواز نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سوچ کے سبحان اللہ کہیے، میں بھی آرام کروں۔ بولے سبحان اللہ، مجھے خواجہ صاحب نے بھیجا ہے، آج دودھ پینا پڑے گا۔ سبحان اللہ، اپنے اپنے ماں باپ کے لیے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج دودھ پینا پڑے گا۔ سب سے بہتر دین اسلام، اسی اسلام کا فالوور کہتا ہے جو سچا فالوور ہے، وہ فائل حقیقی کی بارگاہ کا سچا وہ بندے حق۔ معلوم ہے کیا؟ بولے کہ اس سے کہنا کہ مجھے خواجہ صاحب نے بھیجا ہے، دودھ پینا پڑے گا۔ معلوم ہے آپ کو؟ جزاک اللہ، اللہ سلامت رہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ عورت گئی، سب عورتوں نے دودھ ڈال دیا، نچھاور کیے، چڑھاوا کیا، واپس آئی، جیسے اس عورت کی باری ہے، خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہوا جیسے خواجہ صاحب نے
کہ کہنے کے مطابق اس عورت نے اس پتھر کی مورت کے سامنے کھڑے ہوئے، اے مجھے خواجہ صاحب نے بھیجا اور آج دودھ پینا پڑے گا۔ عورت کہتی جیسے میں نے وہ گلاس نکال کے اس کے طرف ڈالنا شروع کیا، کہا پتھر کی مورتی کا منہ کھل گیا، دودھ اس کے منہ کے اندر جا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو کتنا پاور ہے۔ اسلام پھیلاتے تھے، نفرتیں نہیں پھیلاتے تھے، آگ نہیں لگاتے تھے، آگ بجھاتے تھے۔ خواجہ صاحب کے بیٹوں نے یہی کام کیا۔ آخری بات، یہ سرکار محبوب الہی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے دادا نے دین کیسے پھیلایا؟ 90 لاکھ بہت ہوتے ہیں۔ آج اس بات کی تکلیف ہے اتر پردیش گورنمنٹ کو، ہندوستان کے چاہے وہ نریندر مودی جی ہوں ان کو بھی تکلیف ہے، چاہے وہ امت شاہ صاحب ان کو بھی تکلیف ہے۔ ارے بابا میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نفرت نہ پیدا کریں۔ آپ کو ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے ووٹ بینک کو مضبوط کرنا ہے، اپنا فالوور بنانا ہے۔ آپ ایسی کوئی اسکیم نکالیں کہ اس کا فائدہ صرف آپ کے مذہب کے لوگوں کو، ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے لیے غریب نواز کافی ہے۔ لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ اختلاف نہ پیدا کریں، ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ لوگوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ میری پارٹی میں آ جاؤ، میں آپ کو 3 کلومیٹر کی سڑکوں کی ٹھیکیداری کرا دوں، لیکن آپ میرے ساتھ آ جاؤ، میں آپ کو 25 نلوں کی ٹھیکیداری۔ میرا امام کہتا یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے۔ پھر اٹھائی انگلی میرے امام نے، فرمایا کون دیتا ہے دینے کو؟ دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو دینے والا ہے سچا۔ کس کی زمین پہ کھڑے ہو کے زمین کے مالک کے بندوں کے خلاف بولتے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ کوئی دوسرا ملک بٹے گا؟ ہم کو اسی ملک میں رہنا ہے۔ اور نفرت ایک بیماری کا نام ہے، اور ایسی بیماری نہ پال لی جائے کہ اس سے نسلیں بڑی ہونے سے پہلے بوڑھی ہو جائیں۔ واہ یہ میں گزارش کروں گا کہ میں یقین مانو ایک بات میں کہتا ہوں، میں بہت سوچتا تھا اور ایک بات میں کہتا ہوں، آج بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ بی جے پی والوں سے کہتا ہوں بھائیو سنو، آپ نے جتنی محنت کی ہے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دیوار پیدا کرنا ہے، اس سے کم کی محنت میں ہندوستان کا مسلمان بی جے پی میں چلا گیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس سے کم کی محنت میں اگر آپ نے محبتوں سے کام کیا ہوتا تو یہی مسلمان تمہاری ہی پارٹی کا علم لے کے چلا۔ نفرتیں، آپ کو مندریں بنانی ہیں، آپ کو مسجد توڑنی ہے اور عزیر کے بارے میں باتیں کرنی ہیں، عجیب و غریب بات ہے۔ اس سے کیا ملے گا؟ یہ کیوں ہے معلوم ہے؟ یہ انگریزوں نے بدلے کی بھاونا میں کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ نفرت ڈال دی ہے۔ وہ کل بھی بیمار تھے اور ابھی تک بیمار ہیں، ان کی وجہ سے پورا معاشرہ بیمار ہے۔ دعا کرو گے انشاءاللہ اس بیماری کو ختم کریں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ اگر کوئی غریب، کوئی غیر مسلم تمہارے محلے بھوکا ہے تو اس کو کھلا کے کھاؤ گے تو کبھی نسلیں بھوکی نہ رہیں گی۔ ہم تو اس مذہب کے فالوور ہیں جہاں صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں اگر دروازے پر کتا بھوکا راتوں کو سو جاتا ہے تو جس کے گھر کے دروازے پر کتا سوتا ہے بھوکا، اس کی چوتھی نسل بھوکی مر جاتی ہے۔ ہم اس مذہب کے فالوور ہیں جہاں پر صوفیہ کہتے ہیں اگر گھروں کے دروازے اتنے موٹے ہو جائیں کہ فقیروں کی آوازیں اندر نہ جانے پائیں تو اس گھروں کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ ہمیں نفرتوں کی بات کہاں سیکھے گی؟ ہم تو آنکھوں پہ بٹیاں باندھ کر کے لاک ڈاؤن میں، مالیگاؤں میں، جلگاؤں میں، بھساول میں، 40 گاؤں میں، ناسک میں ہم نے حضور کے غلاموں کو، حضور کے عاشقوں کو غیر مسلموں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا۔ میں گزارش کروں گا کہ نفرتوں کی بات نہ کریں۔ لے لیں آپ ہندوستان، لیکن خدا کی قسم بادشاہت تو غریب نواز کی ہی رہے گی۔ واہ واہ، چنگیز خان باقی نہ رہا، ہلاکو خان باقی نہ رہا، فرعون باقی نہ رہا، شداد باقی نہ رہا۔ اگر کوئی باقی رہے گا تو خواجہ صاحب پر گنبد باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اسی مراد آباد کی زمین پر علامہ کافی مراد آبادی کو پھانسی کے پھندے پہ لایا گیا۔ علامہ کافی مراد آبادی کو جن کی نعتیں تنہائی میں بیٹھ کے سنتے تھے اعلیٰ حضرت، لایا گیا پھانسی کے بندے پر۔ جج نے کہا او کافی مراد آبادی تیری موت تیرے سامنے ہے۔ کہا تو موت دیکھتا ہے، میں مدینے والے آقا کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں، آج کی رات ہے آقا سے ملاقات کی رات۔ تم نے موت کی دھمکی دیتا ہے۔ جیسے پھانسی کے پھندے پر آئے علامہ کافی مراد آبادی نا، تو معلوم ہے کیا کہا؟ علامہ کافی مراد آباد کہتے ہیں ان کی مدار شریف تو ایسے دیار میں رونا آتا جہاں خنزیریں پال رکھی ہیں۔ علامہ کافی صاحب کی مدار شریف جہاں مجھے رونا آتا ہے، میں اس سے سرکار صدر فاضل میں پہنچ جاتا ہوں، مجھے بڑی گھٹن سی ہوتی ہے۔ میں نفرتوں کی بات نہیں کرتا، ہندو مسلمانوں نے مل کر کے اس ملک میں محبتوں کی فضا قائم کی اور تن کے گورے اور من کے کالوں کو بگایا۔ پھانسی کے بندے پر آئے نا علامہ کافی مراد آبادی، تو انگریز نے کہا او کافی مراد آبادی تیری آخری خواہش کیا ہے؟
تیری آخری خواہش کیا ہے؟ معلوم ہے کیا کہا آپ نے؟ میری آخری خواہش یہ ہے کہ پھانسی کے پھندے پر ایک حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، ایک نعت حضور کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا پڑھ لے یہ تیری آخری نعت ہے، پڑھ لے یہ تیری آخری نعت ہے۔ فرمایا او کتے سن، جو نعت آج پڑھ کے جاؤں گا صبح قیامت تک یہ نعت مجلس رسول کا حصہ بنتی رہے گی۔ آپ نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے کہا تھا او سنو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ فلسطینیوں کو مٹا دیں گے، مٹانے سے پہلے مٹ جائیں گے۔ اگر فلسطینیوں کے اسلام کو مٹنا ہوتا تو طائف میں مٹ گیا ہوتا، شیب ابی طالب میں مٹ گیا ہوتا، کربلا میں مٹ گیا ہوتا۔ جو دین کربلا میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، سن اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ایک اللہ کے نبی کے لائے وہ اصول باقی رہے گا۔ چنگیز خان نے، میں نے تو 3 لاکھ پڑھا تھا، پتہ چلا کہ 8 یا 9 لاکھ مسلمانوں کو مارا تھا بغداد شریف میں۔ چنگیز خان نے پورا باقوبہ سے لے کر کے صالحیہ کے مقام کو تہس نہس کر دیا تھا، اور پھر کہا تھا کرسی پر بیٹھ کے مسلمانوں کے سر کے اس نے مینار بنائے تھے، اس پر بیٹھ کے بولا کہ ہے کوئی جو اب اللہ کا نام لے لے بغداد میں، ہے کوئی جو اب اسلام زندہ باد کے نعرے لگا دے؟ کوئی نہیں ہے بغداد میں، اللہ کا نام دینے والے سب ختم ہو گئے۔ اس کمی نے جیسے یہ بات کہی، ایک 7 سال کے بچے نے حضور غوث پاک کی بارگاہ کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن سنا دیا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ غریب نواز سے گنبد سلامت رہے گا۔ کوئی بھی اجمیر شریف کا خادم یہ نہیں کہہ سکتا کہ خواجہ صاحب کے روزے پر کسی ہندو بھائی کو نہیں آنے دیں گے۔ بولو بھائی بولو، ہاتھوں بڑھا کے کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی سرکار مخدوم سمنہ کی چوکھٹ کا خادم نہیں کہہ سکتا کہ مخدوم سمنہ صرف مسلمانوں کے، کوئی بھی وارثی فقیر نہیں کہتا کہ وارث پاک کی محبت صرف مسلمانوں کے لیے، اس کے گلے کو دبا کے باہر پھینک دیں گے وارث پاک۔ یہ دین سلامتی والا ہے، جو بھی آئے گا اسے پناہ ملے گی۔ دین کا دامن تنگ نہیں ہے، اس سے بہتر تو کوئی دامن ہی نہیں۔ بتاؤ یہ محبتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا گیا دین کیسے پھیلایا دادا نے آپ کے؟ بس یہ جملے تھے آخری، بیچ میں ادھر کی بات آ گئی، فلسطینی ہے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دیں، ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ بول دیں، لبیک یا اقصا، لبیک یا اقصا۔ 10 سال کے فلسطین کے بچے سے پوچھا گیا بیٹا تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ اس نے کہا چپ، مجھ سے کہتے ہو میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا؟ ہم فلسطینی ہیں، فلسطینی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو بچپن میں ہی شہید ہو جاتے ہیں، ہمیں بڑا بننے کی ضرورت کیا؟ سمجھے؟ اتنا مارنے والے خوش نہیں ہیں جتنا مرنے والے خوش ہیں۔ بات بات میں اللہ کا شکر ہے میرے 4 بیٹے شہید ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ میرے 3 بیٹے غائب ہو چکے ہیں، ان کی لاش تک نہ ملی۔ ماؤں کی یہ جذبے کہاں سے آئے؟ کہتے کیوں نہیں کہ یہ دین کا وہ مبارک چراغ ہے جو ان کے سینے پہ چمک رہا ہے، ماشاءاللہ کبھی رکے گا نہیں۔ یہ بیت المقدس سے اللہ نے اس کے قریب برکتیں رکھی ہیں، ان برکتوں میں سے ایک نشانی شہدائے فلسطین کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، دعا ہماری بھی ایکسپٹ نہیں ہو رہی تو معلوم کیا کرنا چاہیے؟ صوفیہ کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھائیں بتا دو انشاءاللہ، وعدہ کرو اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اجتماعی طور پر ان کے لیے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سے اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو، میں گزارش کروں گا اجتماعی طور پر ان کے لیے درود پڑھا کرو انشاءاللہ۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے 10-20 عورتیں کہیں بیٹھ کر کے کسی گھر میں 20-25 منٹ کے لیے درود پڑھا کریں، 100-200-500 مرتبہ پڑھ کر کے فلسطینیوں کی روح کو نظر فرما دیں۔ آپ نمازوں کے بعد کبھی نکل کر مسجد میں ان کے گھر میں، پھر ان کے گھر میں، پھر ان کے گھروں میں اجتماعی درود پڑھ کر کے فلسطینیوں کو نظر کر دیا کرو۔ ایک بات یاد کر لیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ جسے خدا مل گیا ہو وہ ہم جیسے کچر پٹی کی طرف کیوں دیکھیں؟ لوگ کہتے کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، کہتے ان کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ضرورت ہے۔ وہ بیت المقدس کی محافظت کے لیے چن لیے گئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان پر خوب کرم فرمائے، اکناف پر، اطراف پر شہیدوں پہ کرم فرمائے، زخمیوں پہ کرم فرمائے، ان کے اجڑے ہوئے مکانات کو نو آبادیاتی کا لباس عطا فرمائے۔ پوچھا گیا محبوب علیہ سے دین کیسے پھیلایا آپ کے دادا نے؟ معلوم ہے کیسے پھیلایا؟ آپ نے فرمایا تھا
میرا کردار دیکھ لو پتہ چلے گا. بولے کیا؟ معلوم ہے نظام الدین اولیاء دلی میں ایک جمنا ندی ہے نا، جمنا، وہیں پر جایا کرتے تھے سرکار محبوب الہی. ایک روایت میں قطب الدین بختیار کا کی کرم لیا گیا، وہاں جاتے تھے. ایک مرتبہ گئے نا تو ایک ہندو پنڈت بوڑھا آدمی، بس 1-2 منٹ میں باتیں ختم. معافی چاہتا ہوں لمبی گفتگو کے لیے. اتنا اچھا سنتے کیوں ہیں بھائی کہ دیر تک کوئی بولنے پر مجبور؟ یہ غلطی میری نہیں، آپ کی غلطی ہے. اتنا اچھا بس سنا کرو کہ اتنا اچھا بس سنا کرو کہ لوگ بولتے بولتے جو ہے تھکاوٹ کا احساس بھی اپنے اندر نہ پیدا ہو جائے. اللہ آپ سب کو عزت کی جشن کی کامیابی کا سہرا آپ کے سروں پہ بندھا رہے، مسکراتے رہیں انشاءاللہ. 2 کام کر لیں گے، سچ بولتے رہے، حلال کھا. کبھی کبھی چائے پینے کی نیت سے چائے خانے پر مت جائیں، کبھی کبھی چائے پلانے کی نیت سے انشاءاللہ. کبھی کبھی ہوٹلوں پہ ڈھابے پہ کھانا کھانے کی نیت سے مت جائیں. چلے جائیں 20 روٹیاں بنوا لیں اور وہ روٹیاں لے کر کے چلے آئیں، محلے کے کتوں کو کھلا دیں انشاءاللہ. کہہ دیں کیوں کسی اور موقع پر بتاؤں گا اس راز سے پردہ. بس آپ سوچیں کوئی غریب ہو، ہندو یا مسلمان ہو، اس کا خیال رکھو. آپ کے پیسے حلال کیوں؟ اگر 10 روپے کا بسکٹ آپ نے کسی ہندو بھائی کے گھر میں دے دیا نا، وہ بسکٹ کھائے گا تو اس کے اندر جائے گا یہ حلال خون، جا کے وہاں کفر سے فائٹ کرے گا. سمجھ گئے؟ آپ کے حلال خون کا بسکٹ اس کے اندر جا کے اس حرام خون سے فائٹ کرے گا. اس کا سپورٹر کون ہے؟ شیطان. اور تمہارے حلال خون کا سپورٹر کون ہے؟ رحمان. طاقت کس کی زیادہ ہے تو جیت کس کی ہوگی؟ تبلیغ کرو. اسی لیے خدمت پر زور دیا جاتا ہے. محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نکلا، جمنا ندی کے کنارے پر ایک پنڈت بیٹھے ہوتے، بیچارے بڑے بوڑھے تھے. تو میں نے کہا چچا کیا کرتے ہیں بابا؟ بولے اشنان کراتا ہوں، لوگوں کو پانی بھرتے ہیں، نہلاتا ہوں، پھر 5 روپے 7 روپے مل جاتے ہیں، 2 روپے 3 روپے مل جاتے ہیں. تو سرکار محبوب نے فرمایا کہ اور وہ لوگ بولے وہ سب ہمارے قبیلے کے جوان لڑکے ہیں، وہاں تو بھیڑ لگی ہوئی ہے. بولے آپ کے پاس کوئی اشنان نہیں کرتا؟ بولے ایسا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کوئی نہاتا نہیں ہے، میرے چولہے نہیں جلتے، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھ سے تو یہ مٹی کا برتن یعنی بالٹی اٹھتی ہی نہیں ہے، میں کانپتا ہوں، اس لیے کوئی نہیں آتا. وہ جوان پنڈت لڑکے ہیں، ان کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں. محبوب علیہ سرکار واپس آ گئے. آنے کے بعد آپ نے اپنا حلیہ بدلا اور حلیہ بدل کے پھر وہیں گئے اور جا کے بولے بابا مجھے اشنان کرا دیا. نہایا، نہانے کے بعد بولا کتنے پیسے؟ کہا 5 روپے. آپ نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے. ہم کتنا نکالتے؟ 4 روپے 2 روپے، ساتھ میں ہاکی بھی نکالتے. محبوب الہی نے ساتھ میں معلوم ہے 10 روپے دیے. اس نے زیادہ ہے پھر چلے آئے. پھر دوسرے دن میں پھر آپ نے نہایا، پھر 15 روپے دے دیے. پھر نہایا، پھر 20 روپے دے دیے. پھر نہایا 25 دے دیے. وہ پریشان ہو گیا، عجیب بات ہے اتنے پیسوں پہ پیسے دیے جا رہے ہیں، کون ہے بھائی؟ ایک دن وہی ہندو پنڈت جی سرکار کے دربار کے قریب سے گزرے نا تو بھیڑ دیکھی. کہا آپ لوگ کون ہیں بھائی؟ کہا ہم لوگ سرکار محبوب الہی کے یا بختیار کاکی کے فالو کے مرید ہیں، ہم بابا کی زیارت کو آئے ہیں. کہا کون ہے بھائی تمہارے بابا؟ کیا ہم ہندو پنڈت ہیں، ان کا درشن کر سکتے ہیں؟ ان کا درشن کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بولے بالکل کر سکتے ہو. جیسے اندر گئے 5 کی جگہ 10، 10 کی جگہ 20، 20 کی جگہ 30 دیتے تھے. تو بولے آپ ہی وہی ہیں؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں. کہا آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے دھارمک گرو ہیں، لوگ آپ کے درشن کو آتے ہیں، آپ میرے یہاں نہانے آتے تھے اور اتنے پیسے زیادہ مجھے دیتے تھے، کیوں؟ تو سرکار نے فرمایا بات یہ تھی نا کہ تو نے مجھ سے پہلے دن کہا تھا کہ میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، تو میں اپنا حلیہ بدل کے تیرے گھر کا چولہا جلانے کے لیے اس انداز میں جاتا تھا. پنڈت جی نے معلوم کیا کہا؟ میں چپکے سے بول کے چپ ہو جاؤں گا، آپ چپکے سے سن کے تھوڑی دیر چپ نہ رہیے گا. فرمایا اوفو، اب سمجھ میں آیا کہ نہا تو آپ رہے تھے لیکن دھل میں رہا تھا. نہا تو آپ رہے تھے اور دھل میں رہا تھا. اللہ پر حضور دیر نہ کیجیے بابا جی، مجھے بھی اسی دھرم کا فالوور کرو. کوئی بھی شخص کسی کو ایک تماچے مار کے کلمہ نہیں پڑھا سکتا، وہ کلمہ ایکسپٹ نہیں ہوگا. جب بات بنے گی محبت کی بنیاد پر بنے گی. غریب نواز کو پڑھا کرو انشاءاللہ. مجھے بولو. انگریز کہتا ہے جب میں تاج محل دیکھ کے واپس گیا تو مجھ سے پوچھا ہوگا کیا آپ نے ہندوستان کا وہ عجوبہ تاج محل دیکھا؟ کہا میں نے اس سے زیادہ عجوبہ آگرہ میں نہیں اجمیر میں دیکھا.
کہا اجمیر میں کیا دیکھا؟ کہا ایک شخص ہے جو تقریباً 600 یا 700 سال سے زمین کے نیچے لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کی حکومت ہندوستان کے دلوں پر نظر آتی ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا والا تیرا۔ زندہ باد لبیک یا غریب نواز۔ لبیک یا غریب آپ میں نواز۔ سے کوئی لگائے نہ یہ تو میرے خاندان کے، آپ میں سے کوئی لگائے نعرہ خواجہ صاحب کے نام پر؟ کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے لگائیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ رسالت! صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ حیدری! یا علی یا علی، ماشاءاللہ، نعرہ حیدری! مبارک 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 ہو، ماشاءاللہ مبارک فرمائے۔ اور بہت بہت اسلم بھائی، ان بزرگوں سے کی زیارتیں ہوئیں، سرکاروں کے قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ اہل فلسطین کے لیے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد، بابا سے بلند، صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ یہ درود خضری ہے، درود خضری ہے۔ خضری کیوں کہتے ہیں اسے؟ خضر کے معنی ہوتے ہیں ہریالی۔ اس درود شریف کی تاثیر یہ ہے، جب یہ درود شریف کوئی کہیں پڑھتا ہے وہ نہ رہے گا 200-300-400 سال تک نہیں رہے گا، لیکن وہ اس کے ناتی پوتے بھی پتہ نہ رہے کہ نہ رہے، لیکن جہاں درود پڑھا جاتا ہے نا، اس کے قریب سے 300-400 سال کے بعد بھی کوئی اللہ کا ولی گزرے گا نا، تو وہ اپنے مریدوں سے کہے گا ٹھہر جاؤ، اس زمین کی روحانیت بتا رہی ہے کہ اس زمین پر کبھی درود خضری پڑھا ہے۔ پھر سے پڑھو، کیا پڑھنا ہے؟ بابا سے بلند، ایک مرتبہ اور پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس درود شریف کا ثواب اہل فلسطینیوں کی روح کو نظر فرما دے، مجاہدین فلسطین پہ کرم فرمائے، ان کے اجڑے ہوئے مکانوں کو آباد فرمائے، اے میرے مولا ان کی غیرت ایمانی کو اور زندگی عطا فرمائے، ان کے زخم کو مندمل فرمائے، ان کی مخالفت کرنے والوں کو صحیح اسلام کی راہ کا مسافر بنائے، پوری دنیا میں امن و سکون قائم ہو۔ اور یہ تھائی لینڈ اور یہ میانمار میں جو بھوکمپ کی وجہ سے پریشانیاں آئی ہیں، اے میرے مولا سب کے گھروں کو آباد کر دے، سب کو دین مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، غریب نواز کے ملک میں امن و سکون قائم فرما، ہندوستان کی جیلوں میں جو ہندو اور مسلمان بے قصور قید ہیں، اے میرے مولا ان کی رہائی کا غیب سے انتظام فرما، ہر شخص کو قرآن کے اصول کی پاکیزہ شامیان رحمت کے نیچے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بزرگوں نے اس جشن کی بنیاد رکھی ہے، حضور غوث پاک کے شہزادے کے نالین کی برکتوں سے ان کو بھی اس کا فیض اور ان کو تجلیاں انوار عطا فرما، علماء کرام کی قلیل تنخواہوں میں برکتیں عطا فرما، میرے اس مبارک قصبے میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کی آیت مبارکہ کے نور سے اپنے قلب کو مستنیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی میں ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی بھی میری زبان سے شریعت کے خلاف کوئی جملہ ظاہر ہوا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا، سننے کی وجہ سے گفتگو لمبی ہو گئی، معذرت چاہتے ہیں، دعا کریں، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔